قرآن دی آیت سیدھی نہیں پڑھ سکتا رکوع آتا میں آخر کروڑ دی گڈی دسائیں آتا جی میں کروڑ دی گڈی لینا میں رکوع پڑھ کے سنانا میں کہا جا لدھیا کیا دیا لدھیا ایڈا کڑما نکلیا وہ گڈی دے پیچھے پانچ منگے وہ تیرے ورگے نو میں کھوت تیرے سے باندھ کے کھیلنا تو گڈی جانا اے پوتر تو ہے جڑا لوگ کے بیٹھا ہے مرد مکان ہم ہیں مرد میدان جدو تا پیڑے چ نکلنا ریکارڈ کرا کے میں چڑھا دیتا میں گڈی دیو اللہ فرماتا رب قاری القرآن والقرآن یلعن بہت سارے قرآن پڑھن والے ایسے قرآن نہ دیتا لعنت کریندا پیا اے لعنتی ہے جے قرآن لعنت کرتا ہے کوئی سچا بندہ سامنے چل کے بیٹھ جاوے میں آنا کدی پڑھ جاوے اسے واسطے جدوں کو مناظرے واسطے جانا میری امی نے بھی روکیا میں نے ایک بندہ دا شیلے قبول کر لیا ہوں میں کہ ان کو امی ابے جے نہ گل کرنی کالا وے پیو نہیں آ جانے ہوں نہ کے دسیا نہیں سی میں نے ایک بندہ دا شیلے قبول کر لیا ہوں میں کہ ان کو امی ابے جے نہ گل کرنی کالا وے پیو نہیں آ جانے ہوں نہ کے دسیا نہیں سی میں نے ایک بندہ دا شیلے قبول کر لیا ہوں میں کہ ان کو امی ابے جے نہ گل کرنی کالا وے پیو نہیں آ جانے ہوں نہ کے دسیا نہیں سی تماشے کرتے نہیں یار بزرگاں دے خلاف گلاں ہونا چپ کر کے بیٹھے رہیے اور تواڈے منہ ول ویکھ رکھے یوں نہ کہو بھائی تینوں کی پتا جے اپنے پیو دا اپنا ہے نا جو کہ نہیں یہ ہے نا پیڑے چ نکل کے بہ نہ مڑ سنا میری شخص نے پتا کیا تھا یہ بھکاریاں نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا یہ بڑی بات ہے میری شخص نے پتا کیا تھا یہ بھکاریاں نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا یہ بڑی بات ہے میری شخص نے پتا کیا تھا یہ بھکاریاں نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا یہ بڑی بات ہے اتنا بڑا انٹرنیشنل مطمئن بغیرت آمین ہو میں کہا ایک مینو سیدھا پیو ہے نہیں اور پیو ایدہ واقعی ہی ہے نہیں میں آکھیا پیو لب مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا یہ بڑی بات ہے جا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل منحوس الشکل قبیح العقل مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا یہ بڑی بات ہے اخبث الناس ارذل الناس افتن الناس اشر الناس تو ہے جیلم دی کتی تے روڈ دے اتے بننی ہوئی ہیں ہر بندے نو تو پہ جانا ہے مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا یہ بڑی بات ہے منہ ویکھ متھا ویکھ منہ نہ متھا کھوتا پہاڑوں لتھا جین نہیں کھوتا مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا یہ بڑی بات ہے صرف ایک منٹ میں بتا دوں صرف اب تسی دا منہ نہ صرف 2 منٹ ویکھو افریقہ دا باندر لگے گا یہ شکل ہے جناب یہ شکل ہوندی ہے مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا یہ بڑی بات ہے آخی یہ کافی لوگ سنتے ہیں پردے میں بات کروں گا شہر دے وچ نویں بازاری عورت بھی آ جاوے نا تے کنجر لوگ بڑے نس نس کے جاندے جے اودا ہی مہینے تو بعد واپس بھی آوندے جے اے او مذہبی کنجریے لوگ جاندے بھی یہ آنا بھی ایدا ہی تو ٹینشن نہ لو ہن سارے بیک گیئر لائے ہوئے مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا یہ بڑی بات ہے وہ بھی تگڑے ہو جائیں جڑے کہندے بابے شاہ ہی کوئی نہیں ہر ولی کی دشمنی اور کبھی غوث پاک کی کبھی حضرت جنید بغدادی کبھی باجد بستامی کی مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے سارے انو ہی پہ گئے ہیں مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا یہ بڑی بات ہے وہ جڑا الو دا پٹھا ہے وہ مرزا جی آپ پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے وہ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں یہ تو ماں بھی کوئی نہیں یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے مینو مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا یہ بڑی بات ہے یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار جب میں حیران ہو گیا یار ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا یہ بڑی بات ہے
तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नू पै गई है तू मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना ये मेरी बात है। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था सुन लो नारा गुफरान दा मिर्जा जेल में हराम दा उनका है और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना ये मेरी बात है। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है मैं क्या जा एक कंजरा गल करन लग्या कंजर दिमाग में कंजर गल ही आनी है तेनू शर्म तो या नहीं पई आउंदी मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना ये मेरी बात है। पै जाता है बाबिया जनाब जय जय मैं क्या तेनू लग पता जाएगा मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए अगर हलाली हो तो मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना ये मेरी बात है। और लानतिया तुझे नहीं पता वैसे भी तू इंजीनियर है रक्शे खोल के कस तेरा तोकी नहीं बनता शोबे मौलवी असी 10 साल असी पढ़े है मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना ये मेरी बात है। तमाशे बनाए हुए हैं जो जानदियां बांदरियां लुमड़ियां उठ के भज बगियां मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना ये मेरी बात है। हदीस शरीफ में ये जो मुनाफिक बंदा है इसकी जो बात बताई हजरत हाफिज साहब मिशकात शरीफ में बड़े कमाल की मिसाल दी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिशकात शरीफ में बड़े कमाल की मिसाल दी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिशकात शरीफ में बड़े कमाल की मिसाल दी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक बंदे की मिसाल उस बकरी की तरह है जो रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है अपना चस्का भी पूरा रखती है इसलिए वो जितने बकरे होते हैं वो उसकी फेवर में होते हैं मुनाफिक बंदे की फेवर में सारे ही होते हैं ये तो सबको खुश रखता है ये वो बकरी है जो हर बकरे के पास जाती है और अपना चस्का पूरा करती है और सारे बकरे इसकी फेवर में हैं मेरे महबूबे पाक ने जो मिसाल दी कसम खुदा की पर खचे उड़ा के रख दिए इन सबके ये वो बकरी है जो हर बकरे के पास जाती है और अपना चस्का पूरा करती है और सारे बकरे इसकी फेवर में हैं मेरे महबूबे पाक ने जो मिसाल दी कसम खुदा की पर खचे उड़ा के रख दिए इन सबके ये वो बकरी है जो हर बकरे के पास जाती है और अपना चस्का पूरा करती है और सारे बकरे इसकी फेवर में हैं मेरे महबूबे पाक ने जो मिसाल दी कसम खुदा की पर खचे उड़ा के रख दिए इन सबके मेरी शक्ति ने पता क्या था ये भिखारियां निकालता है क्या सारा जान जानता तो गुस्ताख है और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना ये मेरी बात है। मेरी शक्ति ने पता क्या था ये भिखारियां निकालता है क्या सारा जान जानता तो गुस्ताख है और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना ये मेरी बात है। मेरी शक्ति ने पता क्या था ये भिखारियां निकालता है क्या सारा जान जानता तो गुस्ताख है और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना ये मेरी बात है। मैं आज बरेलवी अवाम से मुखातिब हूं ये ग्रीन पगड़ी के अंदर कि अब आप लोगों का इश्क रसूल कहां गया कि छोटी छोटी बात के ऊपर आप लोगों पर 295C लगवाया करते थे गुस्ताखे रसूल कह के मां वराए अदालत कत्ल कर दिया करते थे और आज जब आपके घर में गुस्ताखी निकली है और वो शख्स भी मौजूद है और डटा हुआ है बिल्कुल माफी मांगने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा उल्टा ये उलमा उसे जस्टिफाई करने आ गए तो अब आपकी गैरत का इम्तिहान है। मैं ये नहीं कहता कि आप कानून हाथ में लें एटलीस्ट आपको कानूनी रास्ता जरूर इख्तियार करना चाहिए जो आपको वर्गला कर मेरे खिलाफ इन्हीं उलमा ने किया था। अब आपकी गैरत कहां पर है मैं बरेलवी अवाम से मुखातिब हूं तो ये फारूकी मिजाज जो इन्होंने डिक्लेयर किया नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अपनी गालियों को जस्टिफाई करने के लिए तो पाकिस्तान के कानून में इन पे 298A भी लगती है तौहीन सहाबा वाली हम नहीं कहते कि लगाई जाए हमारे नजदीक तो तौबा कबूल है 295C की 295A की B की 298A की लेकिन वो मौलवी जो बात बात के ऊपर फतवे लगाते हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तरह तौहीन करना कि अपनी गालियों को जस्टिफाई करने के लिए यह कहना कि यह सैयदना उमर का मिजाज था कि वो गुस्ताखों के साथ इस तरीके से पेश आते थे क्या नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सैयदना उमर गालियां निकाला करते थे गुस्ताखों को वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि ताकि कोई लगी लिपटी बात ना रहे ये इस वक्त गूंगे शैतान बने हुए हैं कोई सामने नहीं आ रहा और जब मुझ पे झूठा इल्जाम लगा तो ये रोड्स ब्लॉक कर रहे थे धमकियां लगा रहे थे NCCIA के ऑफिस में जाके पुलिस वालों को धमकियां लगा रहे थे
آج یہ سارے مرے پڑے میں، ان کا سارا عشق صحابہ ختم ہو گیا، عشق رسول ختم ہو گیا، اور وہ جو بڑی انہوں نے ایک چیز لانچ کی ہوئی ہے اپنے ایک رہنما کے طور پر، حضرت معاذ اللہ، یعنی کہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار حضرت ہشام الہی ظہیر صاحب، آپ کہاں ہیں جناب؟ آپ تو بڑے فخریہ بتا رہے تھے ہم نے 298A پاس کروا لی ہے گستاخ صحابہ کے لیے، 10 سال کی قید ہوگی، اور یہ سارے کے سارے جو جرائم ہیں نان کمپاؤنڈیبل ہیں، ان کی توبہ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے توبہ کیا کروانی تھی؟ کیا قانون کی گرفت میں لینا تھا اس بندے کو؟ آپ تو گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے۔ یہ کون سا مزاج ہے کہ جس میں آپ گالیاں نکال رہے ہیں نبی اسلام کے نام کے اوپر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کے بزرگوں کو، جنہوں نے چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، یہ سارے کلمے انڈورس کیے، آپ نے ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں اور ان کے حق میں مناظرے لڑے۔ جو ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اسے گستاخ ڈکلیئر کر کے سیدنا عمر کا سہارا لے کر، یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے تھا پھر کہ میں گالیاں نکالنا شروع کر دیتا اگر گالیاں جائز ہوتی۔ الحمدللہ میرا بھی مزاج فاروقی ہے، لیکن گالیوں کے حوالے سے نہیں، اس حوالے سے کہ میں الحمدللہ ایک تلوار سے سب کو لائن حاضر کرتا ہوں، اور یہ تلوار زبان کی تلوار ہے۔ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو، بقول تمہارے، ہم تو 1,00,000 ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ کسی بابے نے کلمہ نہیں پڑھایا ہوگا، چاہے کوئی تھانوی دجال ہو، چاہے کوئی شبلی دجال ہو، جن جن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، ان سب کو ہم ایک نعرے سے لائن حاضر کرتے ہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ رکوع نہیں مجھے بتا سکا تو میں ایک سٹیپ نیچے آ گیا کہ یار تم بھی تلاوت کرو، ان سے بھی کرو۔ اب میں اس سے ایک اور سٹیپ نیچے آتا ہوں کہ صرف تو تلاوت کر دے، چھوڑ دے بابا جانی کو، اس کے بعد میں بھی تلاوت کروں گا۔ اس سے بھی نیچے آتا ہوں، تو نہ تلاوت کر، کسی ٹی وی چینل پہ آن لائن آ جا اور وہاں پر آ کر کہہ کہ یہ پارا نمبر ہے، یہ سورت نمبر ہے، یہ رکوع نمبر ہے، یہ پڑھو، میں پاکستان کے عوام کے سامنے پڑھوں گا۔ تمہارا مقصد تو یہ ہے نا باہر نکالنا، تو میں تو عوام کے سامنے نکلا ہوا ہوں گا، ٹی وی چینل تو بتا، پروگرام میں ارینج کرتا ہوں۔ اس کے بعد گنجائش رہ گئی جی، میں ساری شرائط اس کی مان لی، نیچے آتا گیا ہوں، 3 سٹیپ نیچے آ گیا ہوں۔ اب بھی اگر یہ رکوع نہیں بتاتا تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے اس معاملے میں بھی جھوٹ بولا۔ یہ سارا سوال انہوں نے فریز کیا، اور اینڈ پہ دیکھیں باریک واردات کیا کیا، یہ ایک ایکس بریلوی ہی پکڑ سکتا ہے۔ ہاں جی ایسے کر کے، ہاں سائل بریکٹ میں لکھا ہے مفتی محمد سمر عباس قادری، لو جی ابا ہی بدل لیا منو کہنا نا انجینئر دا ابا نہیں لبدا، اوے ابا گواچ گئی کدھر گیا تاری، ادھر لکھا ہے قادری اور ساتھ لکھا ہے ٹناٹن سنی، یعنی کہ توبہ ٹیک سنگھ TTS۔ یہ اندر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے اتاری کو قادری کیوں کیا، اور بات یہ میرے ساتھ کرتا ہے انجینئر دا ابا نہیں لبدا، اور بھائی میرا ابا تو ہے جس کی قبر مدینے میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی ہمارے روحانی باپ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، یعنی کہ اس کا نعرہ یہ نہ ہو جائے یہ ہے صحیح مفہوم، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، باقی سارے تھے شے ہی کوئی نہیں، یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ۔ اس وقت تک کوئی بھی مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ پھر ہمارے مرشد آئے باپا جانی، انہوں نے 2001 تک تو سارے سلسلے ساتھ چلائے، میری پرانی کتابیں بھی موجود ہیں جس میں میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے محمد علی مرزا قادری رضوی اتاری۔ تو 2001 میں انہوں نے کہا دیکھیں جی جب کوئی شخص اتاری ہوگا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ رضوی بھی ہوگا، کیونکہ میں تو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، یہ رضوی احمد رضا کی وجہ سے، اور جو رضوی ہوگا وہ قادری بھی ہوگا، ظاہر ہے وہ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں، تو اتنے لمبے نام لکھنے کی بجائے آپ نے صرف اتاری لکھا کریں۔ تو انہوں نے ساری دمیں ہٹا کے اپنا سلسلہ جاری کر دیا اتاری، اور چمی ہے میرے باپا جانی کے لیے، جس طرح عبد القادر جیلانی کو یہ حق پہنچتا تھا وہ جنیدی سلسلے کو ختم کر کے اپنا نام ٹھوکیں بیچ میں قادری سلسلہ، تو میرے باپا جانی کا بھی حق ہے کہ وہ عبد القادر جیلانی کو کہیں کہ بھائی یہ فرنچائز پرانی ہو گئی ہے، اب اتاری سلسلہ چلے گا، اور عین ممکن ہے اس کے بعد کوئی بکری سلسلہ شروع ہو جائے، بکری والی سرکار یہ والی جو ہے کوئی بکری سلسلہ شروع کرے، تو ان کا رائٹ ہے۔ تو یہ چلاکی جو تھی نا یہ میں نہیں پکڑنی تھی، میں نے آپ کو کہا نا میں نے اس فتوے کی انجین نہیں کرنی ہے، بکری منہ مارتی ہے اس کو کہیں سبزہ نظر آئے تو وہ اپنے نفس کی اسیر ہوتی ہے، کھانے کی خاطر مفاد کی خاطر، اس میں اپنے ہی ریوڑ کے ہر بکرے کے ساتھ چسکائی تو ذکر ہی موجود نہیں تھا، 2 ریوڑوں کی بات ہو رہی تھی۔ قرآن و سنت بالکل واضح ہے، اور سائنٹیفکلی بھی کئی لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہیں جو بکریاں پالنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بکری ہے سمر اتاری صاحب کی جو بکرے کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فیمیلز کے اندر ایک شرم و حیا کا مادہ رکھا ہوا ہے، بکرا تو چلو بکری کی خاطر سرگرداں ہو سکتا ہے، یہ بکری انہوں نے کہاں سے نکالی ہے؟ آپ دیکھیں انہوں نے رسول اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوخ کیا، یہ تو نان مسلم کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اعتراض کریں گے کہ تمہارے نبی اسلام کو یہ بات بھی نہیں پتا تھی، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ نبی اسلام کا ایکسپیرینس بھی تھا، بخاری مسلم حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ اس نے بھیڑ بکریاں نہ پالی ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی کبھی بھیڑ بکریاں پالی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے بھی اپنے جوانی کے دنوں میں بھیڑ بکریاں تھوڑے سے معاوضے کے عوض مکے کے رہنے والے لوگوں کی پالی ہیں، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ ٹریننگ کرواتا ہے، کیونکہ نبی بھی مسئول بننے والا ہے قیامت والے دن اپنی امت کی طرف سے۔ ہر چند کے سائل کی گفتگو سے توہین رسالت ثابت نہیں ہوئی، تاہم مناسب الفاظ کا چناؤ نہ کرنے اور عامت الناس میں پھیلی ہوئی تشویش کے ازالہ کے لیے کہے گئے الفاظ واپس لے۔ یہ سارے مفتی مان گئے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی ہو یا ملا علی قاری ہو
یا علامہ سندھی ہو، ان کی تشریح اس قابل نہیں ہے کہ وہ عوام الناس میں پیش کی جا سکے. اس سے ایک عام مسلمان کو تشویش ہوتی ہے کہ توہین رسالت ہو رہی ہے، لہذا الفاظ واپس لینے چاہیے. جب الفاظ واپس لیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے، گل ود گئی ہے. ہاں بلکہ گل مک گئی ہے مختاریا، اور ودی نہیں مک گئی ہے. تمہارے بابوں کی تشریحات اس قابل بھی نہیں ہے کہ عوام الناس میں پڑھی جا سکے. ہم اس لیے کہتے تھے کہ تمہارے بابے اس قابل ہی نہیں ہے. اور الفاظ واپس لینا کس چیز کے؟ تمہیں تو چاہیے کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، چونکہ ہمارے مفتیان نے یہ تشریح کی ہوئی ہے اور یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور وہ دیکھیں اپنے عقیدے کے اوپر قائم ہے. پوری دنیا میں آج تک کسی بڑے کرسچن پادری نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ انجینئر صاحب نے جو ہمارا عقیدہ بیان کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں. انہیں پتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے. جان 1 میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کو خدا نہیں مانتا وہ بھی اینٹی کرائسٹ ہے، دجال ہے، اور اس کے ماننے والے بھی دجال ہیں. وہ مسلمانوں کو بھی دجال سمجھتے ہیں، 2 ارب مسلمانوں کو. اور یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کو ان پہ چڑھا دوں یا ان کو آپ پہ چڑھا دوں، میں عقیدے کے طور پہ انہیں بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے، کافروں کو بھی رہنے کا حق ہے، مسلمانوں کو بھی. ہم علمی طریقے سے ایک دوسرے کی غلطی ایک دوسرے پہ واضح کریں گے. ان کے نزدیک تو آخری پیغمبر جان دا بیپٹسٹ ہے، سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام. لیو کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. تو وہ اپنے عقیدے میں بالکل پکے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم کو خدا مانے ہوئے ہیں. اور ہم جب کبھی اپنے نبی کے دفاع میں بات کرتے ہیں اور اسلام کی ٹالرنس کو بتاتے ہیں کہ تم ہمارے نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہو، اس کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے رہا ہے صرف ہارمونی کے لیے کہ جو دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے، اور تم نے پکڑ کے ایک زبردستی میرے پہ FIR کٹوائی. اس کے بعد کیا نظراتی کونسل کی اوقات رہ گئی وہ دیکھ لیا عوام کے اندر، اور پھر کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو عوام الناس فیصلہ کرے گی، کوئی کسر رہ گئی تھی نا، تو یہ مفتی راغب نعیمی صاحب حفظہ اللہ جو چیئرمین ہے نظراتی کونسل کے، ان کے مدرسے نے جو فتویٰ نکال کے اپنے مفتی کو بچانے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد کس مورل گراؤنڈ کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کل کو وہی آ کے بات کریں کہ ہم توہین رسالت کے حوالے سے مقدمہ لڑ رہے ہیں. تمہارے اپنے گھر جب بات آئی تو تم نے تو دفاع کرنا شروع کر دیا. بلکہ آپ تو وہ نور ہیں جو لوگوں کو چمکا دیتا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایسے سورج ہیں جو سب کو چمکا دیتے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے اللہ کے علم میں خاتم النبیین تھا. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے، ایسا نور ظاہر ہوا. تو نبی اسلام نور ہدایت ہے. اب چونکہ مفتی سمر قادری جنیدی، بلکہ نہیں آج کل نیا ابا ہے اطاری، انہوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ جب علماء میرے لیے کوئی ڈیسیژن کریں گے تو میں پابند ہوں، تو امید ہے کہ ان قریب ان کی ویڈیو بھی آ جائے گی رجوع کرنے کی، اور ہم اس ویڈیو کے انتظار میں ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر اڈیالہ میں جو 400 لوگ تم لوگوں نے توہین مذہب کے نام پہ اکثر ان میں سے جھوٹے الزامات کے تحت قید کیے ہوئے ہیں، اور جو سچے بھی ہیں توبہ تو ظاہر ان کی بھی قبول ہے، ظاہر وہ بھی مسلمان ہیں. اور اسی طریقے سے کیمپ جیل لاہور کے اندر اور باقی جیلوں کے اندر تو سب کے لیے انشاءاللہ یہ پیکج ہوگا. اور نظراتی کونسل کو اب خود دیکھنا چاہیے کہ تمہارے چیئرمین کے مدرسے سے کس قسم کا فتویٰ نکلا ہے. اسی کی روشنی میں ان سارے لوگوں کے لیے بھی فتویٰ جاری کرو تاکہ کوئی زندگی میں ایک نیکی کا ایسا کام کرو کہ عوام الناس میں جو تشویش ہے تمہارے بارے میں وہ ختم ہو جائے. کوئی تمہارے لیے بھی کوئی اچھے کلمات لوگ بولیں. لوگ تو مولویوں سے متنفر ہو چکے ہیں. میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے کافی سارے حوالے رکھے تھے، لیکن وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ موقع تو بھی ملے گا. ابھی تو ہمارے مفتی سمر عباس جنیدی ثم قادری ثم عطاری ثم بکری، ہاں ان کی ویڈیو بھی آنی ہے رجوع کی. پھر ہم نئی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس وقت تک ہمارے پاس اور مواد موجود ہوگا. تو یہ مفتی سمر صاحب کو آپ لوگ عام بندہ نہ سمجھیں. اس وقت یہ تمام فرقوں کے نمائندہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے فرقے خاموش ہو گئے ہیں. کدھر ہے حضرت معاذ اللہ ٹرمپ ناچتے والی سرکار، گلے پھاڑنے والی سرکار، بالکل بھیگی بلی بن کے خاموش بیٹھا ہوا ہے، گونگا شیطان بنا ہوا ہے، نہیں بول رہا. اسے پتا ہے کہ بولوں گا تو گستاخی کہنا پڑے گا. تو یہ باقی پھر ہم نے جو اپنی ڈرامہ بازی کرنی ہوتی ہے انجینئر کے خلاف تو ان کو بلا نہیں سکیں گے. شیطان بن کے بیٹھا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمدللہ آج 31 مئی 2026 سنڈے کے پبلک سیشن نمبر 237 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. کوسچن آنسر سیشن سے پہلے آج کا ہمارا جو اسپیشل ٹاپک ہے وہ ہمارے محبوب مفتی حضرت سمر عباس اطاری صاحب حفظہ اللہ تعالی، المعروف گالیوں والی سرکار، المعروف گاڑیوں والی سرکار، اور آج کل المعروف بکری والی سرکار.
ان کی واضح گستاخی ہونے کے باوجود ان کو بچانے کی خاطر بریلوی علماء نے مل کر ایک فتویٰ دیا ہے، اور یہ فتویٰ ویسا ہی فتویٰ ہے جس طرح کے بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، یہ ایک حفاظتی فتویٰ انہوں نے جاری کیا ہے، اور فتویٰ جاری ہوا ہے جی جامعہ نعیمیہ لاہور سے، اور یہ وہی مدرسہ ہے جس کے ہیڈ ہیں ہمارے نظراتی کونسل کے چیئرمین راغب نعیمی صاحب، بلکہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب حفظہ اللہ تعالی، یہ ان کا مدرسہ ہے۔ 4 صفحات پر مشتمل انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے۔ مفتی سمر عباس اتاری صاحب حفظہ اللہ تعالی کی گستاخی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انشاءاللہ میں اس کی پوری انجینئرنگ کروں گا، اور اسپیشلی میں آج بریلوی عوام سے مخاطب ہوں یہ گرین پگڑی کے اندر، کہ اب آپ لوگوں کا عشق رسول کہاں گیا کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آپ لوگوں پر 295C لگوایا کرتے تھے، گستاخ رسول کہہ کے ما ورائے عدالت قتل کر دیا کرتے تھے، اور آج جب آپ کے گھر میں گستاخی نکلی ہے اور وہ شخص بھی موجود ہے اور ڈٹا ہوا ہے، بالکل معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا، الٹا یہ علماء اسے جسٹیفائی کرنے آ گئے، تو اب آپ کی غیرت کا امتحان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں، ایٹ لیسٹ آپ کو قانونی راستہ ضرور اختیار کرنا چاہیے، جو آپ کو ورگلا کر میرے خلاف انہی علماء نے کیا تھا۔ اب آپ کی غیرت کہاں پر ہے؟ میں بریلوی عوام سے مخاطب ہوں، مجھے بریلوی مفتیوں سے کوئی امید نہیں ہے، ان کے علماء سے کوئی امید نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اپنے اس مولوی کی ایک طرح سے حفاظت کرنی ہے، اور انہیں چاہے قرآن و سنت بدلنا پڑے انہوں نے بدل دینا ہے۔ تو 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں میں انشاءاللہ تعالی اس فتوے کی انجینئرنگ کروں گا، اور جو اس میں اینڈ میں توبہ کا پیکج انہوں نے مفتی سمر اتاری صاحب کو پیش کیا ہے، تو میں گزارش کروں گا اس فتوے کے اندر اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ یہ توبہ کا پیکج صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، کہ پنڈی کا مفتی بھی گستاخی کر کے توبہ کر کے سائڈ پہ بیٹھ گیا ہے، لاہور کا ڈاکٹر بھی توبہ کر کے سائڈ پہ بیٹھ گیا ہے، کراچی کا مفتی بھی سائڈ پہ بیٹھ گیا، اور اب یہ ایک اور ٹی سنگھ ٹناٹن سنی توبہ ٹیک سنگھ کا ایک مفتی سمر اتاری، یہ بھی سائڈ پہ جانے جا رہا ہے۔ تو اس کی توبہ کا جو پیکج ہے وہ عوام الناس کو بھی ملنا چاہیے، جو ہمارے اڈیالہ میں لوگ قید ہیں توہین مذہب کے الزامات کے اندر، جن میں سے اکثر بے گناہ ہیں، چلیں اگر کسی سے کچھ ہوا بھی ہے تو وہ بھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے بھی پیکج ہو۔ اسی طریقے سے لاہور کیمپ جیل کے اندر جو لوگ ہیں، باقی جیلوں کے اندر، ان کے لیے بھی یہ توبہ کا پیکج موجود ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں میں انجینئرنگ کروں گا اس فتوے کی، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، اور ابھی تازہ کئی ایک ویڈیوز آ رہی ہیں حضرت بکری ولی سرکار کی، تو 4 ان کے ریسنٹ جو بلنڈرز ہیں میں وہ شروع میں آپ کو بتا دوں تاکہ بعد میں آپ کو یہ فتویٰ سمجھنے میں آسانی ہو انشاءاللہ تعالی۔ یہ 4 بونگیاں ان کی سن لیں۔ پہلی بونگی، بلنڈر نمبر 1، بکری ولی سرکار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ جو انتہائی گستاخانہ بات منسوب کی، اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ میں تو حدیث کی تشریح کے طور پر یہ بات کر رہا تھا، حالانکہ صراحتاً انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لے کر ان کی طرف یہ بےہودہ بات منسوب کی، تشریح کے طور پر نہیں، اور وہ تشریح تو بنتی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کی انجینئرنگ کروں گا، میں نے اس لیکچر میں بھی کر دی تھی، لیکن چونکہ ابھی کچھ خوراک ان کے لیے باقی ہے، وہ انشاءاللہ آج ان کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا، انہوں نے واضح طور پر حدیث کی تحریف کی ہے، حدیث کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا ان کے اس بیانیے کے ساتھ جو انہوں نے گھڑ لیا، اور علماء ان کی حفاظت کرنے کے لیے، حفاظتی ٹیکہ لگانے کے لیے ایک حفاظتی فتویٰ جاری کر چکے ہیں۔ اور تیسری چیز، سائنٹیفکلی بھی یہ ترجمہ اور مفہوم غلط ہے جو انہوں نے بیان کیا، انشاءاللہ میں اس کو بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ مفتی سمر اتاری صاحب حفظہ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے ہیں یا کرسچنز کہتے ہیں یا ہندو کہتے ہیں، انہوں نے خود سے کہا اور نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ صرف جھوٹ نہیں تھا، ایک بےہودہ بات تھی،
اس کے بعد اس کو ایک حدیث شریف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور پھر اس میں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ سائنٹیفکلی بھی بالکل غلط تھے۔ انشاءاللہ تعالی میں آج اس کو کھول کر بیان کر دوں گا۔ جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ انشاءاللہ تعالی ہم ویڈیو کی شکل میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، بار بار میں وہ الفاظ ریپیٹ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ حدیث شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے، اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاۃ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے مشکاۃ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے مشکاۃ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں۔ منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں، یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ بلنڈر نمبر 2، بکری والی سرکار نے ابھی حالیہ ایک ویڈیو کے اندر اپنی گالیوں کی دلیل پہ یہ بات کی ہے کہ میرا جو مزاج ہے وہ مزاج فاروقی ہے۔ پہلے انہوں نے بریف کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں گالیاں نکالتا ہوں، تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو مزاج ہے وہ فاروقی مزاج ہے گستاخوں کے اگینسٹ، اور ظاہر ہے گستاخ ان کو صرف میں ہی رہ گیا ہوں۔ وہ لوگ جن کو ان کے اعلیٰ حضرت نے اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے ان کے ساتھ انہوں نے پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اپنی توپوں کا رخ میری طرف کیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں نے ان کے گھر سے نکل کر ان کی شکل ان کے عوام کو دکھائی ہے، جس کی وجہ سے دھڑا دھڑ لوگ ان کے فرقے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کا نعرہ ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ قرآن دی آیت سیدھی نہیں پڑھ سکتا رکوع۔ آجا میں آکھا کروڑ دی گڈی دسائیں، آدھا جی میں کروڑ دی گڈی لینا، میں رکوع پڑھ کے سنانا، میں کہا جا لدھے آ کیا دیا لدھے آ ایڈا کڑما نکلیا ہے، وہ گڈی دے بچ پاج میں وہ تیرے ورگے نو میں کھود تیرے سے بان کے کھیلنا، تو گڈی جانا ہے۔ اے پوتر تو ہے جڑا لوگ کے بیٹھا ہے، مرد مکان، ہم ہیں مرد میدان۔ اور جدو تا پیڑے چ نکلنا ریکارڈ کرا کے میں چڑھا دیتا، میں گڈی دیو۔ اللہ فرماندا رب قارئ القرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن پڑھن والے ایسے قرآن نہ دے تے لعنت کریندا پیا، اے لعنتی ہے جے تے قرآن لعنت کرتا ہے۔ کوئی سچا بندہ سامنے چل کے بیٹھ جاوے، میں آنا ہے کدی پڑھ جاوے، اسی واسطے جدوں کو مناظرے واسطے جاندا، میری امی نے بھی روکیا ہے۔ میں نے ایک بندہ دا شیلے قبول کر لیا، ہوں میں کہ ان کو امی ابے جے نہ گل کر نکالا وے پیو نہیں آ جانے، ہوں نہ کے دسیا نہیں سی۔ میں نے ایک بندہ دا شیلے قبول کر لیا، ہوں میں کہ ان کو امی ابے جے نہ گل کر نکالا وے پیو نہیں آ جانے، ہوں نہ کے دسیا نہیں سی۔ میں نے ایک بندہ دا شیلے قبول کر لیا، ہوں میں کہ ان کو امی ابے جے نہ گل کر نکالا وے پیو نہیں آ جانے، ہوں نہ کے دسیا نہیں سی۔ تماشے کرتے نہیں یار، بزرگاں دے خلاف گلاں ہونا، چپ کر کے بیٹھے رہیے اور تواڈے منہ ول ویکھ کے یوں نہ کہو یوں نہ کہو۔ او بھائی تینوں کی پتا جے اپنے پیو دا اپنا ہے نا جو کہ نہیں یہ ہے نا، پیڑے چ نکل کے بہ نہ مڑ سنا۔ میری شخص نے پتا کیا تھا، یہ بھکاریاں نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے، اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات کی، میری شخص نے پتا کیا تھا، یہ بھکاریاں نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے، اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ میری بات کی، میری شخص نے پتا کیا تھا، یہ بھکاریاں نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے، اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات کی۔ تو یہ فاروقی مزاج جو انہوں نے ڈکلیئر کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، تو پاکستان کے قانون میں ان پہ 298A بھی لگتی ہے، توہین صحابہ والی۔ ہم نہیں کہتے کہ لگائی جائے،
ہمارے نزدیک تو توبہ قبول ہے 295C کی، 295A کی، B کی، 298A کی، لیکن وہ مولوی جو بات کے اوپر فتوے لگاتے ہیں ان کے لیے علماء فکریہ ہے کہ کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح توہین کرنا کہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہنا کہ یہ سیدنا عمر کا مزاج تھا کہ وہ گستاخوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے تھے، کیا نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عمر گالیاں نکالا کرتے تھے گستاخوں کو؟ ولیعوذ باللہ تعالی، بالکل ایسا نہیں تھا۔ سیدنا عمر کا مزاج تو بالکل ڈیفرنٹ تھا اس حوالے سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے میں دلیر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کے اعتبار سے وہ پوری احتیاط کیا کرتے تھے۔ اس کی واضح مثال صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں کسی شخص نے مجھے چھوٹی سی کنکری ماری، حتیٰ کہ میری آنکھ کھل گئی کیونکہ میں سویا ہوا تھا۔ میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو وہ سیدنا عمر تھے اور اس وقت وہ خلیفہ وقت ہیں۔ انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جو دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں نا، ان کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں ان دو بندوں کے پاس گیا، ان کو سیدنا عمر کے پاس لے کر آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے انٹرویو کیا اور پوچھا کہ تم دونوں کہاں کے رہنے والے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس علاقے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم لوگ رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو آپس میں لڑتے ہوئے۔ سیدنا عمر نے انہیں آواز دے کر نہیں بلایا۔ یہ بکری والی سرکار نے کہا کہ سیدنا عمر گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ظاہر ہے یہ مفہوم یہی بنتا ہے، وہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ جو میرا مزاج ہے یہ فاروقی ہے۔ اور سیدنا عمر کا مزاج یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مسجد میں جو لوگ آواز بلند کر رہے ہیں سیدنا عمر نے ان کو آواز دے کر نہیں بلایا، کنکری پھینکی ایک صحابی کی طرف، وہ متوجہ ہوئے، ان کے ذریعے ان کو بلایا اور پھر ڈانٹا ان دو بندوں کو کہ تم لوگ رسول اللہ کی مسجد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو۔ تو سیدنا عمر کا تو مزاج یہ تھا۔ ایک دفعہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی انجانے میں، اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی دوبارہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، اور وہ معاملہ ایسا ہوا جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ذکر کیا ہے اور پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو سب سے بہترین لوگ یعنی سیدنا ابو بکر اور عمر تباہ و برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کر دیا۔ اور پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ نیو مسلم ہوا، سیدنا ابو بکر نے مشورہ دیا کہ ان کے لیے فوکل پرسن فلاں شخص کو مقرر کیا جائے، تو سیدنا عمر نے ان کی مخالفت کی کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ فلاں شخص کو مقرر کریں۔ بس اسی میں سیدنا ابو بکر اور عمر کے درمیان اختلاف ہوا، ان کی آوازیں بلند ہوئی، نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں، آپس میں۔ اسی وقت آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اس کے بعد صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ یہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سیدنا عمر والا مزاج میرا ہے۔ سیدنا عمر تو نبی علیہ السلام کے حوالے سے اپنی آواز کو نیچرل بلند ہونے کے باوجود آہستہ کر لیتے تھے کہ کہیں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں وہ نعوذ باللہ لوگوں کو گالیاں دیا کرتے تھے جس طرح اس نے گالیاں دی ہیں۔ اور جب سیدنا عمر کا یہ ادب دیکھا اللہ تعالیٰ نے تو اگلی آیات نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ مبارک آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔
یعنی جو سینٹرل جالی ہے اس پہ یہی لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور باب السلام کی طرف سے انٹر ہوں تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور جب آپ دوسری طرف سے باب البقی کی طرف سے باہر نکلیں تو اس پہ وہ ختم نبوت والی آیت لکھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیں، یہ وہ 3 آیات ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے روزہ اطہر کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ مفتی اعظم سعودیہ جن کو یہ اتاری گروپ کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہیں، انہوں نے روزہ رسول کی حاضری کی جو بک پرنٹ کی ہے اس میں انہوں نے انہی آیات کو کوٹ کر کے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں آپ کی قبر اطہر کے پاس کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا۔ جن کو یہ کہتے ہیں نجدی ہیں، گستاخ رسول ہیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ وہاں اونچی آواز میں یہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ روزہ شریف پاکستان میں نہیں ہے، انہوں نے ڈھول ڈمکے بھی شروع کروانے تھے، قوالیاں بھی کروانی تھی، اور پھر وہ ڈانس والا جو ان کا ذکر ہے جو پوری دنیا کے اندر ان کا ایک فخر سمجھا جاتا ہے، یہ سارے تماشے انہوں نے مسجد نبوی میں لگانے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نحوست سے بچایا، روزہ شریف کو بھی، مسجد نبوی شریف کو بھی، اور الحمدللہ بیت اللہ شریف کو بھی۔ تو اس کا یہ کہنا کہ میرا جو مزاج ہے فاروقی ہے، تو میرا خیال ہے اتنا ہی جواب دے دینا کافی ہے۔ اب میں ان علماء سے پوچھوں گا جو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عظمت صحابہ کے، آج وہ کدھر ہیں کہ ایک بندہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کر رہا ہے کہ میرا مزاج ان کے والا ہے۔ یہ کون سا مزاج ہے کہ جس میں آپ گالیاں نکال رہے ہیں نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کے بزرگوں کو، جنہوں نے چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، یہ سارے کلمے انڈورس کیے، آپ نے ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں اور ان کے حق میں مناظرے لڑے۔ جو ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اسے گستاخ ڈکلیئر کر کے سیدنا عمر کا سہارا لے کر، یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے تھا پھر کہ میں گالیاں نکالنا شروع کر دیتا اگر گالیاں جائز ہوتی۔ الحمدللہ میرا بھی مزاج فاروقی ہے، لیکن گالیوں کے حوالے سے نہیں، اس حوالے سے کہ میں الحمدللہ ایک تلوار سے سب کو لائن حاضر کرتا ہوں، اور یہ تلوار زبان کی تلوار ہے۔ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو، بقول تمہارے، ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ کسی بابے نے کلمہ نہیں پڑھایا ہوگا۔ چاہے کوئی تھانوی دجال ہو، چاہے کوئی شبلی دجال ہو، جن جن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، ان سب کو ہم ایک نعرے سے لائن حاضر کرتے ہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، الحمدللہ۔ تو یہ علماء اب سامنے نکلے اور قانونی کارروائی کریں، چاہے وہ پنڈی کے مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی، چاہے لاہور کے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی۔ میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ کوئی لگی لپٹی بات نہ رہے، یہ اس وقت گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، کوئی سامنے نہیں آ رہا، اور جب مجھ پہ جھوٹا الزام لگا تو یہ روڈز بلاک کر رہے تھے، دھمکیاں لگا رہے تھے NCCIA کے آفس میں جا کے، پولیس والوں کو دھمکیاں لگا رہے تھے۔ آج یہ سارے مرے پڑے ہوئے ہیں، ان کا سارا عشق صحابہ ختم ہو گیا، عشق رسول ختم ہو گیا، اور وہ جو بڑی انہوں نے ایک چیز لانچ کی ہوئی ہے اپنے ایک رہنما کے طور پر، حضرت معاذ اللہ، یعنی کہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار حضرت ہشام الہی ظہیر صاحب، آپ کہاں ہیں جناب؟ آپ تو بڑے فخریہ بتا رہے تھے ہم نے 298A پاس کروا لی ہے گستاخ صحابہ کے لیے، 10 سال کی قید ہوگی، اور یہ سارے کے سارے جو جرائم ہیں نان کمپاؤنڈیبل ہیں، ان کی توبہ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے توبہ کیا کروانی تھی؟ کیا قانون کی گرفت میں لینا تھا اس بندے کو؟ آپ تو گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور یہ میں نے آپ لوگوں کا زخم چھیلتے رہنا ہے اور عوام کو بتانا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس طریقے سے یہ مناظرے والی بات میں ننگے ہو گئے، نیو ٹی وی سے بار بار بھاگ کر، اس معاملے میں یہ ننگے ہو جائیں گے کہ ان کا صحابہ کرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بیسیکلی ان کی چندوں کی گیم ہے، اور ان کے چندوں کے اوپر میری وجہ سے ضرب پڑی ہے۔ حالانکہ میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو چندے نہ دیں، میں کہتا ہوں چندے بھی ان کو دیں، نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھیں، آپ الگ سے مسجد نہ بنائیں، کوئی مدرسہ نہ بنائیں، اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ دشمنی پالی ہوئی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا میں دشمنی نکال رہا ہوں، نہیں، مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کے عوام کو بتاؤں کہ یہ 2 نمبری کے اوپر مبنی ان کا عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق صحابہ اور اہل بیت کی تو ان کو توفیق ہی نہیں، لہٰذا ان کا تو ذکر ان کے ساتھ کرنا ہی ہم گستاخی سمجھتے ہیں، ان کا اہل بیت سے کیا لینے دینا ہے۔
جو बनु उमय्या की चाकरी करने वाले लोग हैं, कातलीन हुसैन का दिफा करने वाले, कातलीन अम्मार इब्न यासिर का दिफा करने वाले, इनके साथ तो मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि दिफा अहले बैत करने वाले, इनका कोई लेना देना ही नहीं इसके साथ। अब बाज़ औक़ात इस तरह की जब मैं सख्त गुफ्तगू करता हूं लिटरेचर की लैंग्वेज में, शरई तौर पे तो उसमें कोई गिरफ्त नहीं है, तो बाज़ लोगों को ये वसवसा आता है कि इतनी सख्त जुबान, गालियों वाली सरकार, बकरी वाली सरकार, गाड़ियों वाली सरकार, हजरत मुआज़ अल्लाह, ट्रंप नाश्ते वाली सरकार, इसी तरीके से गले फाड़ने वाली सरकार, तो ये आपने क्यों इस तरह के नाम रखे हुए हैं? तो मैं आपकी याद दहानी के लिए बताऊं कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान पाक में इजाजत दी है, चूंकि मैं मजलूम हूं, मेरे पे ये जुल्म करते हैं, मुझे ये गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ मिलाते हैं, मिर्जा जूनियर कह के, हालांकि इनके बड़ों ने चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह को एंडोर्स किया हुआ है, उसके हक में मुनाजरे लड़े हुए हैं, आज तक इनके मानने वाले हराम की कमाइयां उन किताबों की खा रहे हैं, और मुझे ये कहते हैं कि ये मिर्जा जूनियर है। मैंने इनको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि मैं मिर्जा सीनियर हूं। मिर्जा जूनियर तो तुम्हारा ही बड़ा था, जाहिर है, चिश्ती रसूलुल्लाह हो, थानवी रसूलुल्लाह हो, शिबली रसूलुल्लाह हो, या गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने जो उम्मती नबी कहलाया, ये सारे एक ही लाइन के लोग हैं, मुझे बार बार घसीटते हैं। तो मैं इनको एक्सपोज करूंगा, ये मुझे कुरान ने हक दिया है। जब तुम मुझे कादियानी कहोगे तो मुझे हक हासिल है कि मैं सच्ची बात करूं। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम, अल्लाह ताला बुराई के साथ आवाज बुलंद करना किसी का पसंद नहीं फरमाता, हां मगर उसका कि जिस पे जुल्म हुआ है। तो ये जालिम है और मैं मजलूम हूं। इस तरीके से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया व जज़ाउ सय्यिअतिन सय्यिअतुम मिथलुहा, बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अगर माफ कर दो तो अल्लाह के हुजूर अजर पक्का है। जात के एतबार से मैंने माफ किया हुआ है, लेकिन हमारी दावत हक को, जो खत्म नबूवत की लेगेसी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको जो बदनाम करेगा उसके लिए कोई माफी नहीं है। बिल्कुल उसके लिए वही अल्फाज हैं, सुहकन सुहकन लिमन गैर बादी, सुहकन सुहकन लिमन बद्दल बादी, इन पर फिटकार हो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। नबी इस्लाम ने भी अपने साथियों के लिए बात करनी है, वो लोग जो आपकी वफात के बाद मुर्तद हो गए थे। हालांकि आप क़यामत वाले दिन कह रहे होंगे अस्हाबी अस्हाबी, ये तो मेरे असहाब हैं। फरिश्ते कहेंगे या रसूलल्लाह आपके बाद इन्होंने दीन से उल्टे कदम फिर के बिदअतें दीन में जारी कर दी थी। फिर आप कहेंगे इनको मुझसे दूर कर दो, इनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। और एक रवायत में अल्फाज हैं, ये 8-9 रवायतें हैं बुखारी मुस्लिम में, उसमें एक रवायत में ये अल्फाज भी है कि मैं वही कहूंगा जो अब्दे साले ईसा इब्न मरियम कहेंगे कि अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू ही इन पर गवाह था। तो भाई इसी तरीके से हम भी नबी इस्लाम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए दीन हक के खिलाफ जो तुम्हारी साजिशें हैं, इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ जो साजिशें हैं, जो कि खत्म नबूवत का प्लेटफॉर्म है, सिर्फ एंटी कादियानी नहीं है, जिसने खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा सबको आड़े हाथों लेता है, इसके साथ जो मुखालफत करेगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी जुबान के नेजे की नोक पे वो आएगा एक नारे के साथ, मेरे नबी ईसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। ब्लंडर नंबर 3, बकरी वाली सरकार मेरी तरफ निस्बत करते हुए कहते हैं कि इसने कादियानियों के पीछे नमाज पढ़ने को दुरुस्त करार दिया है, और इसने यह दावा किया है कि मेरे पास वो वीडियो क्लिप मौजूद है जिसमें इसने ये कहा है कि कादियानी चूंकि अहले किबला अहले कलमा है, लिहाजा कादियानियों के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तेरे मैं साहब सारे बराबर करांगा, तेनू मैं फिर पूछांगा कि आज तक कादियानियां दे खिलाफ तेरे मुंह च मैं गल नहीं सुनी, कहंदा जी वो अहले किबला है, उन्हां दी नमाज उन्हां दे पीछे हो जाए, मैं तेनू तेरे क्लिप ना बखावां तो गल होई। फिर मैं उम्मत नू पूछांगा दसो ये कौन है? हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और तू आके उन्हां नू मामे चाचे कहना है। यानी वो शख्स जो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह, मुआविया रसूलुल्लाह को गलत कहता है, उसके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, जिसको मैंने अपनी दर्जनों नहीं सैकड़ों वीडियो में दज्जाल कहा है, मुझसे पहले इस तरीके से आड़े हाथों इल्मी दलाइल के साथ किसी ने उसको नहीं लिया और काफिर डिक्लेयर किया है उसके मानने वालों को। उसके ऊपर इल्जाम है, टाइम क़यामत तक है, तूने वो क्लिप निकालना है, अदरवाइज उसूलन तेरे ऊपर जो अब ताजा ये कानून बना है ना कि किसी के बयान को अगर आप तोड़ मोड़ कर पेश करेंगे तो नाकाबिले जमानत ये जुर्म है, पीका ऑर्डिनेंस के तहत ये भी जुर्म तेरे ऊपर लागू होता है।
مجھ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، ادروائز وہ کلپ پروڈیوس کرنا ہے. یعنی اپنے عوام کو مجھ پہ چڑھانے کی خاطر یہ اس قسم کے جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں، اور لوگ ہمیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب صبر کریں. جی صبر ہی کر رہے ہیں، صبر ہی کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے کسی بابے کی قبر نہیں اکھاڑی، حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ ان کے بابوں نے کام ڈالا ہوا ہے. اس کے باوجود ہم 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں، اور ہم نے کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں کہا کہ فلاں مزار جا کے گرا دو. ہم کہتے ہیں علمی طریقے سے رد کرو. اور ان کا حال یہ ہے کہ آئے دن میرے اوپر اس قسم کے الزامات لگاتے رہتے ہیں. تو یہ کلپ اس نے نکالنا ہے، اور میں پھر بتاؤں گا کلپ تیرے بابوں کے. ہاں، تیرا اعلیٰ حضرت جس کے بارے میں تم نے مشہور کیا ہوا نا، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اس نے فتاوی رضویہ کے اندر اشرف علی تھانوی رسول اللہ والے واقعے کو تو کنڈیم کیا اور کہا یہ ختم نبوت کے منکر ہیں دیوبندی. لیکن اسی فتاوی رضویہ کے اندر اس نے چشتی رسول اللہ والی بک سبع سنابل کی تعریف کی، اور یہ جھوٹ باندھا رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ایمان گیا، اور اگر ان کو نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی گئی. یہ کہتے ہیں نہیں جی اگر کوئی عالم تعریف کر دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کی ہر بات کی تعریف کر رہا ہے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے لیے بات نہیں ہے. وہ غوث وقت تھے، اور غوث وقت پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانا. غوث وقت یہ کر رہا ہے تو وہ جان بوجھ کے کام ڈال رہا ہے. اسے پتا ہے چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ورنہ وہ غوث وقت نہیں ہے، وہ مجدد دین و بدعت نہیں ہے. سوری، دین و ملت، دین و بدعت نہیں. وہ آپ کے دیوبندی بھائی کہتے ہیں، ہم دین بدعت نہیں کہتے. ہم تو آپ کو فرقہ تصوف میں مانتے ہیں. تو غوث وقت کی بات ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت غوث وقت تھے، اور اس سے بڑھ کر سبع سنابل جس کی انہوں نے تعریف کی ہے وہ ان کے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے، اور ان کے بزرگوں نے پیری مریدی کے آداب میں یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ نقل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک مرید کو اپنے پیر کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہونا چاہیے کہ پہلے اگر وہ صحیح کلمہ پڑھا رہا ہے اس کے بعد غلط کلمہ بھی پڑھائے تو اس کو انڈورس کر دے. اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کے زمانے تک فوائد السالکین نہیں بدلی ہوئی تھی. اس وقت چشتی رسول اللہ موجود تھا. اور میرے درد ہی بدل گئی ہے. دیکھ لو پنڈی کا مفتی 2009 میں کہہ رہا ہے خبردار جی ہار، آپ نے بابوں کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی ہے. اور آج کہہ رہا ہے نہیں کتابیں ہی بدل گئی ہوئی ہیں. معین الدین چشتی اگر ہمارے زمانے میں ہوتے ہم ان سے پوچھتے، اگر انہوں نے کلمہ پڑھایا ہوتا تو ہم کفر کا فتویٰ دیتے. ٹھیک ہے اللہ کے بندو، پہلے تو تم دفاع کرتے تھے شتیہات کے نام کے اوپر، آج تم میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہو کتابیں بدل گئی ہیں. اسی طریقے سے لاہور کا ایک چھوٹو مفتی وہ پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اس واقعے کے دفاع کے اوپر. آج وہ کہہ رہا ہے چشتی نام تو زمانے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. دیکھیں جی کیسا بابا اللہ نے بھیجا ہے جس نے سارے بابوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے. تو تم لوگ کس گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو؟ پھر تمہارا دوسرا اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جنہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کا ہے. لاہور کا چھوٹو مولوی اپنی لیٹسٹ پوڈ کاسٹ میں مانا ہے کہ اس نے اس کو انڈورس کیا ہے روحانیت کی بات کے طور پر. اب کس منہ سے تم بات کرتے ہو اور کہتے ہیں جی وہ ٹارزن سی جی جا کے غلام القادیانی نہ لو، جا کے باں لان لگا سی. شکر ہے باں نہیں لائی، انہیں لے آ کے منہ تے ملنا سی چشتی رسول اللہ. ٹھیک ہے یہ تو نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے نا. غلام القادیانی دجال کو تو گریٹ برٹن نے لاہور نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ساتھ جو ہے نا پیر میر علی شاہ صاحب پٹھان لے کے آئے ہوئے ہیں، تجھے قتل کروا دیں گے، اس لیے وہ نہیں آیا. اور اگر آ جاتا تو آج حالت مختلف ہوتی. یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے، ربوں عزت رہ گئی نہ تھی. اور پھر دوسری بات، تم تو کہتے ہیں وہ غوث وقت تھے، لاہور سے نگاہ مار کے قادیان اتنی دور تو نہیں تھا، جلا کے راکھ کیوں نہیں کر دیا؟ وہ سارے بابے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ غوث وقت تھے زندہ تھے، اور انگریز یہاں حکومت کر کے گیا. یہ ٹرینیں روکتے رہے، انگریز کو نہیں نکال سکے. یہ ان کی ٹوٹل اوقات تھی. تو شکر ہے کہ وہ مناظرہ نہیں ہوا، ورنہ جاتے رہتے تھوڑی بہت کوئی عزت تھی. تو یہ فراڈ چھوڑ دو. اور تیسرے تمہارے چاچو اشرف علی تھانوی، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں دفاع کیا چشتی رسول اللہ کا، اس کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا. تو کہاں سے بچو گے؟ جو لوگ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ کا دفاع کرنے والے، ان کتابوں کی حرام کی کمائیاں کھانے والے، مناظرے لڑنے والے، آج مجھے بتا رہے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے یہ جی غلام القادیانی دجال کے ماننے والوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہے. اللہ کے بندو، میں تو کسی ایسے شخص کے حق میں بھی اس کو امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں جو چشتی رسول اللہ کے حق میں کوئی مناظرہ لڑے.
یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب جو چشتی رسول اللہ کرواتا ہے اس کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے؟ او بھائی کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے. جی آپ کا بنیادی عقیدہ ہے کیونکہ آپ نے مناظرہ لڑا ہے. تو آپ جب بریلوی تھے تو چشتی رسول اللہ آپ کا بنیادی عقیدہ تھا. جی ہمارا بنیادی عقیدہ نا جب ہم بریلوی تھے نا تو یہ تھا کہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے. ہاں لو سامو جیسے ہی پتا چلا چشتی رسول اللہ کا تو اللہ کے فضل سے خود بھی توبہ کی اور تمہارے ہزاروں نہیں لاکھوں فالوورز رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیے ایک نعرے کے ساتھ, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. تو اللہ سے ڈر جاؤ, اس قسم کی حرکتیں چھوڑ دو. یہ ویڈیو تم نے نکال کے دینی ہے, ٹائم قیامت تک ہے. بلنڈر نمبر 4 اس بکری والی سرکار نے جو کیا, اس نے کہا کہ جی یہ قرآن پاک کا ایک رکوع دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا, اور پھر اس نے کہا 3 لائنیں نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ اس سے پہلے میں نے اس کو کہا مجھے رکوع بتا دے, میں تلاوت کر کے اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں. اب اس نے نیا بہانہ لگایا, وہ کہتا ہے نہیں جی اس کو باہر نکالو, پبلک میں لے کر آؤ. اور آپ کو پتا ہے پبلک میں کیوں لے کے آنا ہے؟ پبلک میں اس لیے لے کے آنا ہے کہ کوئی اپنا حرام خور غازی چڑھا دینا ہے میرے اوپر, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر انہوں نے مجھے ایکسپوز کرنا ہے تو میں تو ایکسپوز ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ لوگ ویڈیو پروڈیوس کریں, انشاءاللہ تعالی میں توبہ کروں گا اور اگلے دن بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا, جس ویڈیو میں میں نے کہا کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اور اگر ویڈیو نہ نکلی تو تم نے بھی توبہ کرنی ہے. اسی طریقے سے یہ جو تمہارا دعویٰ تھا ایک رکوع والا, اس سے بھاگ رہے ہو. کہتے ہیں جی باہر نکلے, میں بتاؤں گا. بتانے کے لیے میرا باہر نکلنا ضروری نہیں ہے, تم ویڈیو میں بتاؤ میں ریکارڈ کروا دوں گا. پھر اس نے کہا کہ اس کی رالیں ٹپک رہی ہیں 1 کروڑ کے پیچھے, اس لیے یہ کر رہا ہے. تو میں ایک سٹیپ نیچے آ گیا کہ 1 کروڑ روپیہ میں معاف کرتا ہوں. اس کے باوجود تم مجھے وہ رکوع بتاؤ, لیکن اس سے پہلے وہ رکوع تم تلاوت کرو, اپنے باپا جانی سے بھی تلاوت کرواؤ, جن کے ہاتھ چومتے ہو تم جا کے. اور مفتی حسان اتاری جو تمہارا مفتی اعظم ہے دعوت اسلامی کا, اس سے بھی تلاوت کرواؤ, جس کا حال یہ ہے کہ باپا جانی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, اور ان کی زبان پہ نہیں چڑھ رہی, اور مفتی اعظم ان کا لقمہ دے رہا ہے, اور لقمہ بھی غلط دے رہا ہے. بِأَيْدِيَكُمْ لو سامو, اس سے بھی تلاوت کروانی ہے, دیکھ کے تلاوت کروانی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التهلكة وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى رکوع نہیں مجھے بتا سکا, تو میں ایک سٹیپ نیچے آ گیا کہ یار تم بھی تلاوت کرو, ان سے بھی کراؤ. اب میں اس سے ایک اور سٹیپ نیچے آتا ہوں کہ صرف تو تلاوت کر دے, چھوڑ دے بابا جانی کو, اس کے بعد میں بھی تلاوت کروں گا. اس سے بھی نیچے آتا ہوں, تو نہ تلاوت کر, کسی ٹی وی چینل پہ آن لائن آ جا اور وہاں پر آ کر کہہ کہ یہ پارا نمبر ہے, یہ سورت نمبر ہے, یہ رکوع نمبر ہے, یہ پڑھو. میں پاکستان کے عوام کے سامنے پڑھوں گا. تمہارا مقصد تو یہ ہے نا باہر نکالنا, تو میں تو عوام کے سامنے نکلا ہوا ہوں گا. ٹی وی چینل تو بتا, پروگرام میں ارینج کرتا ہوں. اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے جی؟ میں ساری شرائط اس کی مان لی, نیچے آتا گیا ہوں, 3 سٹیپ نیچے آ گیا ہوں. اب بھی اگر یہ رکوع نہیں بتاتا تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے اس معاملے میں بھی جھوٹ بولا, اور قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ہوگا. اور دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فرقے کے لوگ جب چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو یہی نقصان ان کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. دین تصوف کو چھوڑ کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں گے اس رجز کے ساتھ کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اب آ جائیں جی وہ سو کالڈ فتویٰ جو جامعہ نعیمیہ سے نکلا ہے, 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ تعالی میں اس کی انجینئرنگ کروں گا. اور یہ انجینئرنگ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو فتویٰ پڑھنے والے لوگ ہیں عوام الناس, ان کو پتہ چل جائے کہ مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے, یعنی بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں. کس طریقے سے اپنے مولویوں کو بچانے کے لیے یہ لوگ میدان عمل میں اترتے ہیں, اور پھر کیا کیا راستہ اختیار کرتے ہیں. ان کو نہ
خوف خدا رہتا ہے، نہ شرم نبی رہتی ہے، نہ عوام الناس کا کوئی اس اعتبار سے خدشہ ہوتا ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ بھائی یہ آپ نے کیا دوغلی پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں اس کو ڈسکس کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1، یہ جو کمپیوٹرائزڈ فتویٰ ہے اس کا نمبر ہے 956/26 اور تاریخ ہے اس کی 23 مئی 2026 اور دارالافتاء جامعہ نعیمیہ سے یہ نکلا ہے. یہ جامعہ نعیمیہ جو ہے نا جی، اس کی نسبت اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کے جو خلیفہ تھے نعیم الدین مراد آبادی، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ تھا نا کنز الایمان، اس پہ حاشیہ لکھا تھا خزائن العرفان، یہ ان کی طرف نسبت ہے. کیونکہ اس وقت جو جامعہ نعیمیہ کے محتمم ہیں، جو ہماری اسلامی نظر آتی کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، مفتی ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، ان کے جو دادا ابو تھے ان کی نسبت ان کے ساتھ تھی. مفتی محمد حسین نعیمی صاحب، اس کے بعد ان کے بیٹے بنے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، جن کو طالبان نے شہید کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ یہ خودکش حملے جو ہیں وہ غلط ہیں، بڑی دلیری دکھائی تھی. ان کے بیٹے ہیں یہ راغب نعیمی صاحب. تو نعیم الدین مراد آبادی کی نسبت سے یہ مدرسے کا نام ہے، جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں احمد بریلوی صاحب کے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نعیم الدین مراد آبادی صاحب ہیں، انہی کی نسبت کی وجہ سے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے بھی اپنا نام نعیمی رکھا ہوا ہے. اور پیر کرم شاہ صاحب الازری، جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بھی استاد ہیں اور بریلویوں میں چند ایک پڑھے لکھے علماء میں سے تھے، وہ اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کلاس فیلو ہیں 1947 میں. ان دونوں نے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی سے دور حدیث بھی کیا ہوا ہے. ان کے سارے شجرے مجھے پتا ہے، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، یعنی ہم بھی بریلوی تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. اور یہ پیو وہ بیگوٹن والا نہیں ہے، یعنی علمی طور پہ، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں. ہاں، تو یہ جامعہ نعیمیہ ان کی نسبت سے ہے. اب سوال کون کر رہا ہے جی؟ خود مفتی سمر عباس اتاری صاحب حفظہ اللہ تعالی نے سوال کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری پلاننگ ہوئی ہے کہ آپ سوال لکھیں اور پھر ہم آپ کے لیے کوئی راستہ نکالتے ہیں، کوئی آئینی ترمیم آپ کے لیے کر لیتے ہیں. تو اچھا ہوا ہے، عوام الناس کو پتہ چل جائے گا. یہ سارا فتویٰ ہم اٹیچ کر دیں گے. پورے فتوے کو پڑھنا تو ظاہر ایک زیادہ ڈیٹیل طلب کام ہے. میں اس کے جو کی پوائنٹس ہیں کنکلوژن تک وہ ساری چیزیں کور کروں گا انشاءاللہ تعالی. 4 کے 4 صفحے 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں. تو پہلے علمی پوائنٹ میں ہم صرف سوال کو کور کریں گے. تو سمر عباس اتاری صاحب لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ سائل نے چند مواقع پر بد مذہب منافق اور صلح کلی لوگوں کے بارے میں، یہ بد مذہب کہہ رہے ہیں دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، اہل تشیع کو، اور سب سے بڑھ کر مجھے. اور صلح کلی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کے فرقے کے لوگ ہیں اور وہ دوسرے فرقے والوں کو بھی احترام دیتے ہیں، جس طرح کے مفتی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اسی طریقے سے عرفان شاہ مشدی صاحب اور باقی لوگ. ان کو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو منافق قسم کے لوگ گھسے ہوئے، ان لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے درج ذیل الفاظ ادا کیے. بالکل جھوٹا سوال کر رہے ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف اشارہ نہیں کیا، تم نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. بالکل جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارا جھوٹ ساتھ ہی پکڑا گیا. مثلاً ایک موقع پر کہا، ایک نہیں کئی مواقع پر تم نے کہا. یہ جو منافق بندہ ہے اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکات شریف میں بڑی کمال کی مثال دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اوپر تم لکھ رہے ہو کہ میں نے اشارہ کیا، اشارہ نہیں کیا، تم نے کہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے. اس کے بعد جو تم نے بےہودہ الفاظ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیے خود سے گھڑ کے، وہ میں ویڈیو میں لگاؤں گا. میں ان کو پڑھنا اب مناسب نہیں سمجھتا. اب بچے کو پتا چل گیا کہ بکری والی سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، وہ ہم یہاں ساتھ اٹیچ کر دیں گے. وہ ساری اس نے الفاظ جو ہیں وہ اس میں لکھ دی ہیں، کیونکہ فتویٰ لینا ہوتا ہے تو وہ ساری چیز انہوں نے
لکھ دیے. حدیث شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں, یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر خچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر خچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر خچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ناچیز کا اشارہ اس حدیث شریف کی طرف تھا, مثل المنافق کمثل الشاۃ العائرہ, کہ منافق کی مثال جو ہے وہ اس سرگرداں بکری کی مانند ہے, بین الغنمین, جو کہ دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی رہتی ہے اور اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ میں نے اس طرف جانا ہے یا اس طرف. یہ کہہ رہا ہے میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا, تو نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ دو ریوڑ, تو نے کہا اپنے ریوڑ کے ہر بکرے کو وہ خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کی خاطر. اللہ سے ڈر جا. اس حدیث کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے؟ یعنی وہ اسی طریقے سے جس طرح ہم پوچھتے ہیں 20 تراویح کیسے ثابت ہیں تو کہتے ہیں تراویح وی آ گیا بچ, کہتے ہیں 20 ثابت ہوگی, اس نے ہی تو کیتا ہے. کہتا ہے اس کی طرف میرا اشارہ تھا, اشارہ نہیں, تو نے جھوٹ بولا نبی اسلام کی طرف, جس میں محدثین کی تصریحات اور تشریحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. جی محدثین کی تشریحات اور تصریحات کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے, پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں اس حدیث کا کیا فہم بیان ہوا ہے. محدثین کی طرف بعد میں آئیں گے, محدثین تو ویسے ہی لکھ رہے ہو, مولویوں کی بات کرو. تمہارے مولوی ان میں محدث کون ہے؟ محدث تو تم نے 14ویں صدی کے بھی بنائے ہوئے ہیں. بتاؤ پہلے 300 سال کا کون سا محدث ہے جس نے یہ لکھا ہوا ہو. اس کے بعد سمر تاری صاحب لکھتے ہیں, بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف من گھڑت بات کی نسبت کی ہے. جی یقیناً ایسا ہی ہے, اور یہ توہین رسالت اور گستاخی رسول بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. یہ بات میں نے کی ہوتی, آج تم نے پورا ملک بند کر دینا تھا, میری اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی. ایک لمحے کے لیے امیجن کریں جو اس نے الفاظ بولے ہیں نبی اسلام کے حوالے سے خود سے گھڑ کے, کہ اپنے ریوڑ کے ہر بکرے کو اپنے چسکے کی خاطر خوش رکھتی ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور نان سائنٹیفک بات, یہ پتہ نہیں کون سی بکری ہے جو بکرے ڈھونڈتی ہے, ان کے علاقے میں کوئی پائی جاتی ہوگی. سائنٹیفکلی بھی غلط, قرآن و سنت کے لحاظ سے بھی غلط, فہم کے لحاظ سے بھی غلط. شیوخ الحدیث اور مفتیان کرام اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ جو الفاظ میں نے ادا کیے کیا یہ حدیث موضوع یا توہین رسالت یا گستاخی ہیں یا نہیں. جی یہ حدیث موضوع بھی ہے, یعنی گھڑی ہوئی حدیث بھی, اور گستاخی بھی ہے. بالکل توہین رسالت ہے 295C. ہاں اگر کسی اور نے کی ہوئی ہو, ہاں تمہارے لیے نہیں ہے, تمہارے لیے سب کچھ حلال ہے. اور اس بارے میں سائل کے لیے کیا شرعی یا شرن کیا مواخذہ بنتا ہے؟ مفتیان کرام میرے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں گے بندہ منو ان اسے تسلیم کرنے کا پابند ہوگا. نوٹ یاد رہے کہ ناچیز صحیح العقیدہ سنی مسلمان اور دین کا خادم ہے. سنی بریلوی مسلمان, ہاں سنی دیوبندیوں کو تو تم مسلمان ہی نہیں سمجھتے, یہ تم نے غلط لکھا ہے, سنی بریلوی مسلمان لکھنا چاہیے تھا. اور دین کا خادم ہے, جی بالکل یاد ہے. اڈیالہ میں جو قید ہیں وہ بھی سارے سنی مسلمان ہی ہیں, وہ بھی دین کے خادم ہیں. وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بتائیں کہ کہاں ہم نے اسٹیمپ پیپر کے اوپر توبہ لکھنی ہے, ہم باہر آئیں جو ہماری طرف جھوٹی چیزیں تم لوگوں نے منسوب کی ہوئی ہیں. میرے تمام بیانات ناموس رسالت, ناموس صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اور اولیاء اللہ کے مقام اور مرتبہ کے تحفظ میں ہوتے ہیں. جی تحفظ میں یہ ہوتے ہیں کہ ابھی تم نے گرین پگڑی کے اندر یہ بکواس کی ہے کہ میرا مزاج جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق والا ہے, اس وجہ سے میں انجینئر کو گالیاں نکالتا ہوں. تم نے اپنی گالیوں کی جسٹیفیکیشن یہ پیش کی ہے, یہ تم دفاع کر رہے ہو صحابہ کرام علیہم رضوان کا. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جو تم نے بات کی ہے وہ تو پوری قوم کو پتہ چل گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا تو ناچیز کبھی سوچ بھی نہیں سکتا.
اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں. ناچیز نہیں سوچ سکتا تو انجینئر محمد علی مرزا سوچ سکتا ہے, جس کا نعرہ یہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. جو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ اور صادق رسول اللہ کا رد کرنے والا ہے, صرف غلام احمد قادیانی دجال کو آڑے ہاتھوں لینے والا نہیں ہے, بلکہ ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ سوچ سکتا تھا. اسی طریقے سے جو اڈیالہ میں 400 کے قریب لوگ قید ہیں مسلمان, وہ سوچ سکتے ہیں. کیمپ جیل لاہور کے اندر جو قید ہیں مسلمان, وہ سوچ سکتے ہیں. یہ سارا سوال انہوں نے فریز کیا اور اینڈ پہ دیکھیں باریک واردات کیا کیا. یہ ایک ایکس بریلوی ہی پکڑ سکتا ہے. ہاں جی, ایسے کر کے. ہاں, سائل بریکٹ میں لکھا ہے مفتی محمد سمر عباس قادری. لو جی ابا ہی بدل لیا کہ منو کہنا نا انجینئر دا ابا نہیں لبدا. اوے ابا گواچ گئی, کدھر گیا تاری؟ ادھر لکھا ہے قادری اور ساتھ لکھا ہے ٹناٹن سنی, یعنی کہ توبہ ٹیک سنگھ, TTS. نام اس نے اپنا بدل لیا. اس نے اپنے ساتھ سمر تاری لگایا ہوا تھا, اس میں قادری لکھا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ الیاس قادری صاحب سے مولوی چڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جاہل آدمی تھا, ٹھیک ہے. اس نے تبلیغی جماعت کے ایکویلنٹ ایک جماعت بنائی, دعوت اسلامی. لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. ظاہر ہے وہ خود کہتے ہیں میں 8ویں کلاس بھی پاس نہیں ہوں, وہ بھی گجراتی زبان میں نے 8ویں میں اسکول چھوڑ دیا تھا. مدرسے کا منہ میں نے ایک دن بھی نہیں دیکھا. تو علماء جو ہے نا ان کو کچھ نہیں سمجھتے. آج تو ان کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو گیا نا, اس وجہ سے عمر بھی زیادہ ہوگی, تھوڑا احترام کرنا شروع ہو گئے. امیر اہل سنت یہ بھی ماننا شروع ہو گئے. ادروائز نجی محفلوں میں جہل مطلق اسے کہتے ہیں, چاہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں, چاہے غلام سعود سعیدی صاحب ہوں. اور ان کے بڑے بڑے مفتیاء کے ساتھ میری جو پرسنل ڈسکشنز ہیں زمانہ بریلویت کی, وہ اس پہ گواہ ہیں. اور میرے ہم عمر لوگ جو ہیں اپنی میٹرک لائف میں علماء کی اس وقت کی تقریریں لگا کے دیکھیں, وہ ان کو جاہل کہا کرتے تھے. آج چونکہ اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے, اتنا بڑا اس کا سیٹ اپ بن گیا, تو یہ اب خاموش ہو گئے. ادروائز اسے جاہل مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کے تاری نہیں قادری لکھا ہے تاکہ وہ کہیں رگ نہ پھڑک اٹھے مولویوں کی, اور قادری کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیں. یہ اندر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے اتاری کو قادری کیوں کیا. اور بات یہ میرے ساتھ کرتا ہے جی انجینئر دا ابا نہیں لبدا. اور بھائی میرا ابا تو ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی ہمارے روحانی باپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی کہ اس کا نعرہ یہ نہ ہو جائے یہ ہے صحیح مفہوم, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, باقی سارے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ. اس وقت تک کوئی بھی مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. بلکہ بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ محبت کے عالم میں, یہ عالم نہیں یہاں پر عالم بولا جائے گا, وہ جو حضرت معاذ اللہ بولتا ہے نا میں عالم نہیں ہوں, تو وہ یہ عالم کہتے ہیں دنیا کو. تو محبت کے عالم میں انہوں نے نبی الاسلام کا مبارک ہاتھ پکڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. سچی بات کی, انسان کو اپنی جان تو پہلے ہوتی ہے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا بلکہ تمہاری جان سے بھی بڑھ کر. تو ان کا یا رسول اللہ ہاں اب سے مجھے آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. تو پھر نبی الاسلام نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا, اب یہ بات بنی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی طرف تو گالیاں منسوب کر رہا ہے اپنی اور کہہ رہا ہے کہ میں فاروقی مزاج کے اوپر ہوں, فاروقی مزاج تو یہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اچھا یہ آدھا نعرہ مانتے ہیں اس اعتبار سے, یہ ذہن میں رکھیے گا. دیوبندیوں کے بابوں کو یہی کہتے ہیں کوئی شے نہیں, ادھر یہ کہتے ہیں تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, اپنے بابے نو شے مندے نے. تو یہ سمر اتاری نے قادری لکھا, اپنا باپ بدل لیا. یہ باپ شروع سے بدلے جا رہے ہیں. تصوف کے جو 12 سلسلے علی بن عثمان اجویری نے کشف المحجوب میں لکھے, اس میں ایک سلسلہ جنیدیہ بھی تھا. اور خود علی اجویری صاحب اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں 2 واسطوں سے
ابو بکر شبلی جو کہ خلیفہ تھے جنید بغدادی کے، ان کا مرید ہوں. اس کتاب میں آپ کو قادری سلسلہ نہیں ملے گا، کیونکہ عبد القادر جیلانی بعد میں آئے ہیں. علی بن عثمان حجویری فوت ہوئے ہیں 465 ہجری میں، اور شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں 471 ہجری میں، یعنی ان کے 6 سال کے بعد. اور پھر انہوں نے لمبی عمر پائی، 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے 561 ہجری کے اندر. اس لیے آپ کو سلسلہ قادریہ کشف المحجوب میں نہیں ملے گا. علی بن عثمان حجویری 2 واسطوں سے ابو بکر شبلی کے خلیفہ ہیں، جو کہ جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں، اور عبد القادر جیلانی 4 واسطوں سے ابو بکر شبلی کے خلیفہ ہیں، جو کہ جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں. عبد القادر جیلانی آئے تو انہوں نے اپنی نسبت بیچ میں جاری کر دی، جنیدی سلسلے کو دنیا سے ختم کر دیا. آج جو قادری ہیں اصل میں یہ جنیدی سلسلہ ہے. پھر ہمارے مرشد آئے باپا جانی، انہوں نے 2001 تک تو سارے سلسلے ساتھ چلائے. میری پرانی کتابیں بھی موجود ہیں جس میں میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے محمد علی مرزا قادری رضوی اتاری. تو 2001 میں انہوں نے کہا دیکھیں جی، جب کوئی شخص اتاری ہوگا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ رضوی بھی ہوگا، کیونکہ میں تو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں. یہ رضوی احمد رضا کی وجہ سے، اور جو رضوی ہوگا وہ قادری بھی ہوگا، ظاہر ہے وہ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں. تو اتنے لمبے نام لکھنے کی بجائے آپ نہ صرف اتاری لکھا کریں. تو انہوں نے ساری دمیں ہٹا کے اپنا سلسلہ جاری کر دیا اتاری. اور چمی ہے میرے باپا جانی کے لیے، جس طرح عبد القادر جیلانی کو یہ حق پہنچتا تھا وہ جنیدی سلسلے کو ختم کر کے اپنا نام ٹھوکیں بیچ میں قادری سلسلہ، تو میرے باپا جانی کا بھی حق ہے کہ وہ عبد القادر جیلانی کو کہیں کہ بھائی یہ فرنچائز اب پرانی ہو گئی ہے، اب اتاری سلسلہ چلے گا. اور عین ممکن ہے اس کے بعد کوئی بکری سلسلہ شروع ہو جائے، بکری والی سرکار یہ والی جو ہے کوئی بکری سلسلہ شروع کرے تو ان کا رائٹ ہے. تو یہ چلاکی جو تھی نا یہ میں نہیں پکڑنی تھی. میں نے آپ کو کہا نا میں نے اس فتوے کی انجین نہیں کرنی ہے. تو یہ علمی پوائنٹ نمبر 1 صرف کور ہوا ہے ابھی. ہاں اب آ جائیں جی علمی پوائنٹ نمبر 2. اس میں انہوں نے جواب دیتے ہوئے پہلے تو یہ کہا کہ جی دیکھیں جو منافق ہے اس کے بارے میں تو قرآن و سنت میں بڑی مذمت آئی ہوئی ہے. اور بھائی جن منافقین کی مذمت آئی ہوئی ہے نا وہ وہی کی تائید کے ساتھ منافق بتائے گئے تھے. وہ والے منافق نہیں تھے جو بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو سمجھتے ہیں. دیوبندی جو ہے وہ اہل حدیث اور بریلویوں کو سمجھتے ہیں، یہ شیعہ کو سمجھتے ہیں، شیعہ ان کو سمجھتے ہیں. وہ منافق وہ تھے جو واقعتاً اعتقادی منافق تھے، وہ کافر تھے، اور یہ پکڑ کے ان کے اوپر لگاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ مفتی سمر عباس قادری صاحب نے اپنے ایک بیان میں مندرجہ ذیل حدیث کا ترجمہ تشریح کرتے ہوئے نہیں سرکار پھر جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھو مولوی جواب میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، تشریح کرتے ہوئے نہیں. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بھی نہیں بولا کہ اس حدیث شریف کی تشریح میں اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث تھی منافق کی مثال والی حدیث لکھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے حکیم الامت نے پہلے ہی سے ہی اس قسم کی تفسیر کی ہوئی ہے. اور یہ حکیم الامت آپ نہ سمجھیے گا وہ مشہور زمانہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب یا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب. یہ حکیم الامت بریلویوں کے ہیں، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، جن کی وجہ سے یہ گمراہ ہوا. بیسیکلی اس نے اس قسم کی بات لکھی ہوئی تھی مشکات کی شرح کے اندر، انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے. اور دیکھیں فتوے میں یہ قرآن و حدیث نہیں پیش کر رہے بلکہ وہ مفتی صاحب کا والا پیش کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے بھی یہی شرح کی ہوئی ہے. بھائی تم بتاؤ قرآن میں اس کے بارے میں کیا ذکر ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، اس کے باقی طرق کہاں ہیں. علماء کا تو کام یہ ہے کہ وہ حدیث کی شرح قرآن و سنت سے کرتے ہیں. قرآن و سنت انہوں نے بیان ہی نہیں کیا، جو میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس کی شرح قرآن و سنت میں پہلے ہی آئی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی ترجمہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو 2 بکروں کے درمیان چکر لگائے، کبھی اس بکرے کے پاس پہنچ جائے کبھی اس بکرے کے پاس. دیکھو یہ 2 ریوڑوں کا ذکر تھا، اور اس نے یہ اچھا پھر بھی اس نے ترجمے میں وہ چسکے کے الفاظ اور ہر بکرے کو خوش رکھنا وہ فیور میں ہو جائے، اس نے وہ بات نہیں کی ہے، وہ تشریح میں کی ہوئی ہے جس کو اس نے مزید کھول کے آگے بیان کیا ہے. تشریح میں لکھتے ہیں دونوں کو راضی کرنے اور دونوں سے لذت اور نفع حاصل کرنے کے لیے جس سے اس کا بچہ کا باپ نامعلوم ہو، خیال رہے کہ یہ اسلامی بہنوں سے معذرت کے ساتھ کہ مجھے علماء کی یہ اس طرح کی لینگویج پڑھنی پڑ رہی ہے، خیال رہے کہ کافر اور مومن سب کو راضی کرنے کی کوشش میں رہنا خطرناک بیماری ہے.
جس سے اس کا خود اپنا کوئی دین نہیں رہتا، اس لیے یہاں ایسی گندی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی اس کو یہ شرم نہیں آئی کہ نبی علیہ السلام نے یہ اس قسم کی گفتگو کرنی تھی، اس کو خود گندی بھی مان رہا ہے تاکہ دلوں میں نفرت پیدا ہو. اس بیماری نفاق میں آج کل بہت سے صلح کلی والے مسلمان مبتلا ہیں. صلح کلی والوں کو تو آپ مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو ویسے ہی منافق سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے آپ ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں آؤٹ آف ویڈ لاک ہونے کے. بعض عقل مندوں کے ہاں تقیہ کر کے کافر مومن سب کو خوش کر دینا اور ہر ایک سے نفع حاصل کر لینا عبادت ہے. خدا ایسی شیطانی عبادت سے بچائے. اس میں انہوں نے اشارہ کسی اور فرقے کی طرف کر دیا ہے کہ یہ تقیہ کرتے ہیں اور یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے مفتی کو بچانے کی خاطر اپنے ایک بڑے مفتی کی، جو کہ فوت ہوئے بھی مشکل سے 50-60 سال ہوئے ہیں، جس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ پہلے 300 سال کا کوئی مفتی ہے، اس کی انہوں نے مثال دی. بجائے اس کے کہ قرآن و سنت سے اس کو بریف کرتے. قرآن و سنت تو ان کو پتا تھا کہ ان کے خلاف ہے، انہوں نے قرآن و سنت سے دلیل نہیں دی، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب سے دلیل دی، جس کا اپنا سٹیٹس جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے. میں نے آج اس کے 7 بلنڈرز نکال کے رکھے ہوئے تھے، لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھی، اس لیے میں نے وہ 7 کے 7 بلنڈر چھوڑ دیے. اس کے ایک بلنڈر میں نے اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ میں بتاؤں کہ یہ کس شخص کے ریفرنس سے اپنے سمر قادری اور ایکچولی اتاری اور ایکچولی جنیدی کا دفاع کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہے جی مفتی احمد یار نعیمی، جس نے کتاب لکھی ہے جال حق، جس میں اس نے وہ بلنڈر کیے ہوئے ہیں کہ الگ سے اگر میں لیکچر دوں تو 1 گھنٹہ چاہیے ان بلنڈرز کے اوپر. لیکن ایک مثال میں یہاں سے دے دوں کہ اس کا اپنا سٹیٹس کیا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی طرف کس قسم کے گندے الفاظ منسوب کرتا تھا. اور میں نے کئی ایک ویڈیوز میں اس کا ذکر کیا ہے. آج میں ان کے عوام کی خاطر اس مفتی کا حوالہ دینے لگا ہوں جس کی بنیاد پہ یہ اتاری کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. سوری، اتاری کو نہیں، قادری کو، اور ایکچولی جنیدی، کیونکہ ہر صدی میں اپنا ابا یہ بدلتے رہتے ہیں. مسئلہ بشریت پر اعتراضات کے بیان میں وہ اعتراض لے کر آتے ہیں کہ ہمارے مخالفین جو ہے نا سورۃ الکہف کی آیت پیش کرتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرماؤ کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں. ظاہر ہے کہ اسپیشی کی بات ہو رہی ہے، نو کی بات ہو رہی ہے، جنس کی بات ہو رہی ہے، ورنہ مرتبے میں تو کوئی فرشتہ بھی نبی علیہ السلام کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتا. بلکہ انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر. آپ کا بشر ہونا انسانیت کے لیے فخر ہے، اور یہ اس اعتبار سے بھی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب جو اسپیشی ہے وہ انسان ہے. اسی لیے نبی الاسلام کو بھی انسانوں میں مبعوث کیا. لہذا نبی الاسلام کو اس حوالے سے نور کہنا جنس کے طور پر آپ کا مرتبہ کم کرنے والی بات ہے، کیونکہ مٹی وہ ہے جس کو نور نے سجدہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام ہمارے باپ کو. ہاں، نور ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل نبی علیہ السلام جو ہے وہ نور ہدایت ہے، بلکہ آپ تو وہ نور ہیں جو لوگوں کو چمکا دیتا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایسے سورج ہیں جو سب کو چمکا دیتے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے اللہ کے علم میں خاتم النبیین تھا. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے، ایسا نور ظاہر ہوا. تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہے. قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور کتاب مبین آ گئی. اس کی شرح میں اہل سنت کے جو پہلے مفسر ہیں ابن جریر طبری، جن سے حافظ ابن کثیر نے سب کچھ کاپی کیا ہوا ہے، اصل بندہ وہ ہے 310 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے لکھا یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم بھی نور ہدایت ہے، قرآن بھی نور ہدایت ہے، اہل بیت اور صحابہ کے فرامین بھی نور ہدایت ہیں. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام نور ہیں. لیکن اسپیشی آپ کی جنس نو وہ بشریت، یہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ آپ خود اعلان کریں کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. مرتبے کی بات بالکل نہیں ہو رہی. اچھا،
یہ چونکہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو انہوں نے نبی الاسلام کو زبردستی نور کی کیٹیگری میں، فرشتوں والی کیٹیگری میں داخل کرنے کے لیے، ان لوگوں کی کیٹیگری میں داخل کرنے کے لیے کہ جنہوں نے مٹی کو، آدم کو، بشر کو سجدہ کیا ہوا تھا اپنے زام کے اندر، اور اردو میں ہم زوم بھی بول دیتے ہیں، اپنے زوم کے اندر مرتبہ بلند کرنے کی بجائے کم کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ انہوں نے رد کرنا تھا بشریت کا، تو کہتے ہیں کہ چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس ہوں. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ نبی جو ہے وہ دیکھنے میں تمہاری طرح، ایکچولی وہ بشر نہیں تھے، یعنی بشر ہوں. شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے. یہ نبی الاسلام کو شکاری کہہ رہے ہیں اور کافروں کو شکار کہہ رہے ہیں. بالکل دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں رکھا انہوں نے. وہ کہتے ہیں جس طرح شکاری جو ہے وہ سیٹی مار کے تیتر کی، بٹیر کی آواز نکال کر اپنے شکار کو شکار کرتا ہے نا، اس طریقے سے نبی الاسلام جب یہ کافروں سے کہہ رہے ہیں نا قل انما انا بشر مثلکم، تو وہ بیسیکلی اسی شکاری کی طرح کر رہے ہیں تاکہ کافروں کو اپنے قریب کریں. اور مثال کیا دے رہے ہیں؟ شکاری کی اور شکار کرنے کی. پیغمبر شکار کرنے نہیں آتا، پیغمبر کا تو منصب یہ ہے وما علینا الا البلاغ، ان کا کام صرف پہنچانا ہے، شکار نہیں کرنا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے. تو نبی الاسلام کا کام تو صرف پہنچانا تھا. طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ. ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے جو ڈر جائے اس کے لیے. تو نبی الاسلام تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے، شکار کرنے کے لیے نہیں آئے. شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے. اگر دیوبندی بھی کفار میں سے ہیں تو یہ ان سے بھی خطاب ہو سکتا ہے. تاہم مسلمانوں سے فرمایا گیا ایکم مثلی. بالکل یہ بات درست ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. وصال کے روزے صحابہ کرام رکھتے تھے نبی الاسلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے. ظاہر ہے نبی الاسلام جیسی طاقت تو کسی میں نہیں تھی. تو کچھ عرصے کے بعد صحابہ کرام بے ہوش ہونا شروع ہو گئے. تو نبی الاسلام جلال میں ہے، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ میں تو راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کسی نے نہیں کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم. ظاہر ہے کہ مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. نبی الاسلام کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ہاں بعض لوگوں کا مرتبہ دین تصوف میں نبی الاسلام سے بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ تمہارے بزرگ ہیں. تمہارے بازید بستامی نے کہا ہوا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اعلی حضرت نے بازید بستامی کا دفاع کیا فتاوی رضویہ کے اندر. صوفیاء کی عبارت نہیں خالی ہے تذکرۃ الاولیاء میں، تمہارے اعلی حضرت نے دفاع کیا ہوا ہے. تمہارا شاف معاشر بازید بستامی ہے، یزید دا ابا. اور ہمارا شاف معاشر وہ ہے کہ جس کا تعارف ہمارے اس بابے نے کروایا جو حسین کا ابا ہے، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. اور دونوں 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. بازید بستامی بھی 261 ہجری میں اپنے بابوں کے پاس پہنچ گیا، اور امام مسلم بھی 261 ہجری میں نبی الاسلام کے مبارک قدموں میں پہنچ گئے. یہ پوری زندگی یہ کہتا رہا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور آج وہ پنڈی کا مفتی کہہ رہا ہے وہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. واہ واہ، یہ توحید بیان ہو رہی ہے. شیطانی توحید ہے تیری پنڈی دے مفتیا چشتی رسول اللہ پارٹی. قیامت کے دن تو جھنڈا ہی ایک ہے جو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیرے بابے کا جھنڈا بھی امام مسلم نے بتا دیا تھا کون سا ہوگا. ہاں، قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا بلند ہوگا اور بتایا جائے گا یہ غدار ہے، اس نے خیانت کی تھی دنیا میں، تو اڑے بابیاں دے چنڈے چڑھنے نے. اور دیکھ ہمارے امام مسلم نے ہمیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع باشر ہیں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے. امام مسلم نے نقل کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین سب کا قیامت والے دن سردار ہوگا.
امام مسلم نے ایک اور حدیث لی، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ امام مسلم نے ایک اور حدیث لی کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دروازہ کھولو۔ تو ہمارے امام مسلم نے تو ہمیں یہ تعارف کروایا جن کی کنیت ابو الحسین تھی، اور تمہارے امام کی کنیت ابو یزید، اور اوپر سے دعویٰ یہ ہے کہ وہ امام جعفر کے مرید تھے قبر پہ جا کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید نہیں رکھتے۔ جو ڈائریکٹ قبر پہ مرید ہوا تھا وہ یزیدی پارٹی سے ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں صحابہ کے نام بھی یزید تھے، جی صحابہ کے نام یزید تھے، کوئی شک نہیں ہے، واقعہ کربلا سے پہلے، واقعہ کربلا کے بعد کوئی صحابی نہیں جس کا نام یزید ہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو پھر میں نے ان کو پھکا دیا تھا کہ ٹھیک ہے اپنے بچوں کے نام یزید رکھو، تاکہ تمہارا بچہ جب سکول جائے تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور جب چھٹی کے وقت تم لینے کے لیے جاؤ تو لوگ کہیں کہ یزید دا ابا آ گیا۔ اردو سے نہیں، میں بایزید بستامی علا۔ ہاں تو تمہارے شاہ معاشر تو وہ ہے بایزید بستامی، یہ تو اعلیٰ حضرت ڈکلیئر کر کے گیا ہے۔ اس سے پہلے فرید الدین عطار، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تو اب بات پیچھے رہ گئی۔ تمہارا ہمارا مین ڈفرنس اب جو ہے وہ شافع معاشر کے اوپر ہو گیا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہاں یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا با یزید تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے اون کیا ہے کہ اس نے کہا ہوا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں، اور میں ہی حق ہوں، نعوذ باللہ۔ غلام احمد قادیانی دجال نے تو ذل محمد کہا تھا، اس نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو محمد کہا ہوا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے، اور تمہارے بزرگ دفاع کرتے ہیں۔ تو اب یہ تمہارا جو نیا کینسر ہے نا وہ یہ والا ہے کہ تمہارا شافع معاشر بایزید بستامی ہے، اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہوا ہے۔ میں نے 12 حوالے پیش کیے ہوئے، قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کے لیے علمی چیلنج ہے کہ اس کا جواب ریکارڈ کروائیں۔ اور 12 حوالے تھے، 1 لاکھ علماء بھی 1 حوالے پہ لگاتے نا تو آج جواب ریکارڈ ہو جاتا۔ ان کو پتہ ہے کہ جواب ریکارڈ کروایا تو مزید ذلیل ہو جائیں گے، تو ان کو یہ پتہ ہے۔ تو تمہارے شافع معاشر تو وہ ہے، تم ہمیں بتاؤ گے۔ تو یہ ہے جی مفتی احمد ظاہر خان نعیمی، جس کی عبارت سے ابتدا کی ہے، جس طرح اول اور آخر ہم دروشی پڑھتے ہیں نا، انہوں نے اپنے فتوے کا اول اور آخر جو ہے نا وہ مفتی احمد ظاہر خان نعیمی صاحب سے کیا ہے، جس کا اپنا سٹیٹس یہ ہے۔ ابھی میں نے 1 حوالہ پیش کیا، میں نے جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے 7 حوالے رکھے ہوئے تھے، لیکن میں نے کہا رخ بدل جائے گا، میں پھر وہ فتویٰ کور نہیں کر سکتا۔ تو اب صحیح تشریح بھی ذرا اس کی سن لیں، اس نے تو تشریح کر دی نا مفتی احمد جہاں نعیمی کے اقوال کی روشنی میں۔ اب صحیح تشریح آپ سن لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی مثال بیان کی ہے سورۃ النساء کے اندر، مذبذبین بین ذالک۔ جو منافق ہے وہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان اوسیلیٹ کرتا رہتا ہے، سرگرداں رہتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے، جہاں اس کا مفاد ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت تھی، اس میں کوئی بکرے کو تلاش کرنا کوئی نہیں تھا، کوئی سیکچول بات نہیں تھی۔ قرآن نے بالکل بتایا واضح کہ 2 پارٹیاں ہیں، اور منافق جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کے درمیان مفاد کی خاطر پھرتا رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی جس کو انہوں نے بگاڑ کر پیش کیا، اس میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی جو مثال بیان کی، مثل المنافق کمثل الشاة العائرہ، منافق کی مثال اس سرگرداں بکری کی مانند ہے جو تردد کا شکار رہتی ہے، بین الغنمین، 2 ریوڑوں کے درمیان۔ یہ کہہ رہے نہیں جی وہ 2 بکرے بھی ہو سکتے ہیں، بھئی وہ الفاظ خود حفاظت کرتے ہیں۔ تعیر الی ہذہ مرہ و الی ہذہ مرہ، وہ کبھی ایک طرف جاتی ہے کبھی دوسری طرف جاتی ہے۔ اچھا یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، اس میں بالکل واضح موجود ہے کہ وہ دونوں طرف جاتی ہے، بکروں کا ذکر نہیں ریوڑوں کا ذکر ہے۔
اب اس کی مزید تشریح جو ہے وہ مسند احمد کی 2 حدیثوں سے ہو جاتی ہے. قرآن سے بھی ہوگی کہ منافق جو ہے وہ سرگرداں رہتا ہے 2 گروپس کے درمیان, اور حدیث کی شرح قرآن کے بعد سب سے بیسٹ وہ ہے جو آپ حدیث سے کرتے ہیں, وہ مسند احمد کی 2 حدیثیں. ان میں سے ایک حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے, جو یہ دفاع کرنے والے ان کے مولوی آدھی حدیث پڑھتے ہیں, کیونکہ یہی الفاظ ہیں اور اس کے ساتھ آگے لکھا ہوا ہے لا تدری اہذہ تتبع ام ہذہ. وہ بکری اسی چیز میں تردد کا شکار رہتی ہے کہ وہ اس گروہ کی پیروی کرے یا اس گروہ کی پیروی کرے, بکرے کی تلاش تو ہے ہی نہیں ہے. اور دیکھیں ان کے مولوی دفاع میں سامنے آئے ہیں, یہ جملے انہوں نے عربی والے پڑھے ہی نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے بکریوں کے ریوڑ کو بکرے بنانا تھا اور آگے اپنا چسکا لگانا تھا. ظاہر ہے مولویوں کو چسکا ہوتا ہے نا اس قسم کی باتوں کا. یہ الفاظ اس نے پڑھے ہی نہیں ہیں سنن نسائی کے, اور یہ مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے. نبی اسلام نے فرما دیا کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں اس ریوڑ کی اتباع کروں یا اس ریوڑ کی. اور دوسری حدیث مسند احمد کی, اس میں واضح الفاظ ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب وہ ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے تو وہاں سے سینگ پڑتے ہیں تو دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے, یعنی یہاں سے جب اس کا مفاد پورا ہوتا ہے اور مزید وہ ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہاں سے سینگ پڑتے ہیں تو وہ مفاد کی خاطر دوسرے ریوڑ کے پاس آ جاتی ہے. اور یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ بکری کس لیے جاتی ہے. یہ تو پنجاب میں بھی محاورہ بولا جاتا ہے کہ بکری کی طرح ہر طرف منہ نہ مارو. بکری منہ مارتی ہے, اس کو کہیں سبزہ نظر آئے تو وہ اپنے نفس کی اسیر ہوتی ہے, کھانے کی خاطر, مفاد کی خاطر. اس میں اپنے ہی ریوڑ کے ہر بکرے کے ساتھ چسکا, یہ تو ذکر ہی موجود نہیں تھا, 2 ریوڑوں کی بات ہو رہی تھی. قرآن و سنت بالکل واضح ہے. اور سائنٹیفکلی بھی کئی لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے ہیں جو بکریاں پالنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بکری ہے سمر تاری صاحب کی جو بکرے کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فیمیلز کے اندر ایک شرم و حیا کا مادہ رکھا ہوا ہے. بکرا تو چلو بکری کی خاطر سرگرداں ہو سکتا ہے, یہ بکری انہوں نے کہاں سے نکالی ہے؟ آپ دیکھیں انہوں نے رسول اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا. یہ تو نان مسلم کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اعتراض کریں گے کہ تمہارے نبی اسلام کو یہ بات بھی نہیں پتا تھی, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ نبی اسلام کا ایکسپیرینس بھی تھا. بخاری مسلم حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ اس نے بھیڑ بکریاں نہ پالی ہوں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی کبھی بھیڑ بکریاں پالی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے بھی اپنے جوانی کے دنوں میں بھیڑ بکریاں تھوڑے سے معاوضے کے عوض مکے کے رہنے والے لوگوں کی پالی ہیں. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ ٹریننگ کرواتا ہے, کیونکہ نبی بھی مسئول بننے والا ہے قیامت والے دن اپنی امت کی طرف سے. جس طرح کہ ایک گڈریا اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے, یہ ہے تفسیر بیان کرنا, اس کو کہتے ہیں شرع بیان کرنا. اب میں اس میں اور باتیں ڈالنا شروع کر دوں تو کتنا بڑا ظلم ہے. تو نبی اپنی امت کی حفاظت کرتا ہے, جو بخاری میں حدیث موجود ہے کہ تم پروانوں کی طرح آگ پر گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے بچاتا ہوں, یعنی جنت کی طرف لے کر آتا ہوں. تو گڈریا جس طرح اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے, پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اپنی امت کی حفاظت کے لیے مبعوث کرتا ہے. اس لیے ان کو بچپن سے پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ بعض بکریاں شرارتی بھی ہوں گی, بعض جو ہیں وہ ڈھیلی ہوں گی, ان کی بھی خوراک کا بندوبست کرنا ہے, اور بعض ایسی ہوں گی جو ریوڑ سے ہٹنے کی کوشش کریں گی یہاں تک کہ کوئی بھیڑیا کوئی شیطان حملہ آور نہ ہو جائے. اس طرح آپ نے بھی اپنے امتی کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہوتی ہے شرع جی. آپ کے علماء نہ قرآن بیان کر سکتے ہیں, نہ حدیث بیان کر سکتے ہیں, نہ حدیث کی شرع بیان کر سکتے ہیں, شرع بیان کرتے ہیں. ہاں شر والی تفسیر بیان کرتے ہیں, اور وہ بھی اپنے علماء کی لکھی ہوئی. علمی پوائنٹ نمبر 3, یہ دفاع کرنے کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں کہ ملا علی قاری نے, علامہ سندھی نے شرح نسائی میں ایسے ہی تشریح کی ہے. انہوں نے تشریح کی ہوئی ہے, وہ اپنے رب کو خود جواب دے ہوں گے. نبی علیہ السلام کی طرف انہوں نے کوئی بات منسوب نہیں کی, اور شرح کرتے ہوئے اگر انہوں نے کوئی اس قسم کا اپنا لطف فرائی کیا ہے تو اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو بھائی علمی دلائل کی بنیاد کے اوپر مولا علی علیہ السلام کے مقابلے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں. صحابیت کا احترام اپنی جگہ, اور تم ہمیں لا کے ملا علی قاری کے, علامہ سندھی کے, اور سب سے بڑے حکیم الامت وہ بھی بریلویوں کے, کیونکہ دیوبندیوں کے نزدیک تو وہ مریض الامت ہیں, جس طرح تم ان کے تھانوی صاحب کو مریض الامت کہتے ہو, اس کے حوالے پیش کر رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے شرح لکھی ہے, اور پھر
وہ کہتے ہیں کہ اور حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی یہی معنی اور مفہوم لکھا ہے. سائل کی گفتگو کو روایت بالمعنی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو توہین ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عالم جو عربی الفاظ کے معنی اور مفہوم جانتا ہو اس کے لیے روایت بالمعنی جائز ہوتی ہے. جی وہ کہتے ہیں یعنی ہمارا مولوی چونکہ وہ جانتا ہے تو جائز ہوتی ہے، تو عوام کو صحیح بات بتائے نا، یہ ولگر قسم کی گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت بالمعنی کو درست سمجھتے ہیں. جی بالکل، روایت بالمعنی تو یہ بیان ہوگی کہ بکری سبزے پہ منہ مارتی ہے، بکرے کی تلاش میں نہیں جاتی ہے، یہ ہوگی تشریح جو سائنٹیفک بھی ہو اور قرآن و سنت سے وہ آپ بات بیان کریں جو میں نے بیان کی مذبذبین بین ذالک. اسی طریقے سے مسند احمد سے میں نے حدیث بیان کی صحیح مسلم شریف کی شرح کرتے ہوئے، یہ کام کرنے کا تھا. قرآن و سنت سے یہ محروم ہے، اس لیے اس قسم کی بات یہ لوگ کر ہی نہیں سکتے. علمی پوائنٹ نمبر 4، وہ کہتے ہیں مذکورہ بالا حوالہ جات اور سائل کی وضاحت کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ موصوف کی گفتگو سے توہین رسالت ثابت نہیں ہوئی. یعنی گواہوں کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ جس طرح آپ سنتے ہیں نا بڑے بڑے فراڈیے حرام خور بچ کے نکل جاتے ہیں، اینڈ پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی توہین رسالت ثابت نہیں ہوئی، لہذا اس گفتگو کو توہین رسالت قرار دینے والا اصول شرع سے ناواقف معلوم ہوتا ہے. یعنی مجھے وہ کہہ رہے ہیں اس کو تو قرآن و سنت کا پتہ نہیں، جو کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث کی شرح بیان کر رہا ہے قرآن پاک سے، مسند احمد کی احادیث سے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ حضرت کی جو اپنی ویب سائٹ پہ مشکات رکھی ہوئی ہے نا، اس میں بھی یہ والا ترجمہ نہیں ہوا جو تمہارے اتاری نے بیان کیا ہے، سوری قادری نے بیان کیا ہے، بلکہ سوری جنیدی نے بیان کیا ہے، کیونکہ 3 ابے ہیں نا، مجھے مکس ہو جاتے ہیں کہ کس ابے کا نام میں نے کس وقت لینا ہے، کیونکہ ابے تو ہر صدی میں ان کے بدلتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آندہ کوئی بکری ابا آ جائے. تو یہ الٹا الزام انہوں نے میرے اوپر ڈال دیا. البتہ سائل کا انداز تکلم اور واز سے متعلق گفتگو جو ہے یہ شریعت سے مطابقت نہیں رکھتا. اس پر لازم ہے کہ آئندہ ایسے طرز تکلم سے اجتناب کرے، کیونکہ واعظ اور عالم کا وقار اسی میں ہے کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ حکمت، دانائی، شائستگی کو اپنی تقریر کی زینت بنائے تاکہ سامعین سن کر محظوظ ہوں. جی وہ تو گالیوں سے محظوظ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے محظوظ اسی طریقے سے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر کا سٹائل یہی تھا، نعوذ باللہ. اور اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں اور ایسے الفاظ کا چناؤ ہرگز نہ کرے جسے سن کر سامعین کسی شبہ کا شکار ہوں، بلکہ تقریر میں لہجہ شیریں، انداز پرکشش اور متاثر کن ہو. حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا. شکر ہے جی قرآن پاک بھی آ گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس آیت کا حوالہ دیا جس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھے واز کے ساتھ، اور اگر مجادلہ بھی کرو تو احسن طریقے پر. ہر چند کے سائل کی گفتگو سے توہین رسالت ثابت نہیں ہوئی، تاہم مناسب الفاظ کا چناؤ نہ کرنے اور عامت الناس میں پھیلی ہوئی تشویش کے ازالہ کے لیے کہے گئے الفاظ واپس لے. یہ سارے مفتی مان گئے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی ہو یا ملا علی قاری ہو یا علامہ سندھی ہو، ان کی تشریح اس قابل نہیں ہے کہ وہ عوام الناس میں پیش کی جا سکے. اس سے ایک عام مسلمان کو تشویش ہوتی ہے کہ توہین رسالت ہو رہی ہے، لہذا الفاظ واپس لینے چاہیے. جب الفاظ واپس لیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے، گل ود گئی ہے. ہاں بلکہ گل مک گئی ہے مختاریا، ہن ودی نہیں مک گئی ہے. تمہارے بابوں کی تشریحات اس قابل بھی نہیں ہے کہ عوام الناس میں پڑھی جا سکے. ہم اس لیے کہتے تھے کہ تمہارے بابے اس قابل ہی نہیں ہیں. اور الفاظ واپس لینا کس چیز کے؟ تمہیں تو چاہیے کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، چونکہ ہمارے مفتیان نے یہ تشریح کی ہوئی ہے اور یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے. ان کے اندر کا چور کھل کر سامنے آ گیا، انہیں پتا ہے کہ یہ الفاظ واپس لینے ہیں، ادروائز کوئی ان کا اپنا حرام خور غازی نکلے گا اور مفتی صاحب کو جو ہے وہ اسی طریقے سے ایڈریس کرے گا جو ان کا طریقہ کار ہے. ہم اس حق میں نہیں. میں تو کہتا ہوں 295C بھی لگی اس پہ، سب سے پہلے میں مخالفت کروں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ
کہ اڈیالہ میں جو قید 400 لوگ ہیں ان کی توبہ بھی قبول کی جائے, کیمپ جیل لاہور والوں کی بھی توبہ قبول کی جائے. یہ توبہ کا پیکج صرف پنڈی کے مفتی حنیف قریشی کے لیے نہ ہو, نہ لاہور کے ڈاکٹر اشرف جلالی کے لیے, اور نہ ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کے لیے. ان کا نام بھی نہیں لوں گا میں, ہاں ان میں کافی تبدیلی آ گئی ہے الحمدللہ. تو وہ اب قائل ہیں کہ توبہ قبول ہے. پہلے وہ قائل نہیں تھے, انہوں نے کہا میں نے اپنی ویڈیو سے بھی توبہ کر لی ہے. چونکہ ظاہر ہے ان کے گھر تک آگ پہنچ گئی تھی تو وہ توبہ کے قائل ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں جی, یہ طریقہ واردات کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں گستاخی بھی نہیں ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ الفاظ واپس لیں تاکہ دونوں پارٹیاں خوش ہو جائیں. الفاظ واپس لینے سے وہ پارٹی خوش ہو جائے گی جو کہہ رہی ہے کہ گستاخی ہے, اور گستاخی نہیں ہے اس سے وہ پارٹی خوش ہوگی جو یہ کہہ رہی ہے کہ جی آج اگر ہم نے اپنا مولوی ذبح کر دیا یہ کہہ کے گستاخ ہے تو کل کو ہماری باری بھی آئے گی. بلکہ پرانوں کی تو انجینئر صاحب باری لائے ہوئے ہیں ایک نعرے کے ساتھ, میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, وہ تو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, لوائی اعظم من لوائی محمد, سبحانی ما اعظم شأنی, صاحب اور سکر کی عبارتیں اور اتنی گستاخانہ چیزیں لے آئے ہیں انجینئر صاحب, تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ جی بلی کو یہیں پہ مار دو, لیکن بلی نہیں مری, تم نے آنکھیں بند کی ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب نہیں ہوگی, ہاں لے ڈوبے گی تمہیں ساتھ ہی. تو یہ طریقہ واردات ان کے بزرگوں کا بھی ہے. بہار شریعت میں بھی اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ ہیں نا مفتی امجد علی صاحب, انہوں نے لکھا ہے کہ قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے. بڑی اچھی بات لکھی. البتہ فیض حاصل کرنے کے لیے, برکت کے لیے گرد مزار پھرے تو کوئی حرج نہیں. یعنی ڈوئل سٹیٹمنٹ. اگر کوئی صوفیاء کا ماننے والا آ جائے تو اسے کہیں کہ دیکھو ہم نے لکھا ہے کہ برکت کے لیے گرد مزار پھر سکتے ہیں, اور اگر کوئی توحید والا آ جائے تو اسے کہیں گے یہ آگے نہیں پیچھے پڑھ, ہم نے لکھا ہے کہ طواف تعظیمی حرام ہے. یعنی ایک ٹکٹ میں دو مزے, اور ہم نے ان کے دونوں مزے خراب کر دیے ہیں کہ یہ منافقت کرتے ہیں. یہاں پہ بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ والی بات کی ہے کہ ہر چند کے سائل کی گفتگو سے توہین رسالت ثابت نہیں ہوئی, تاہم مناسب الفاظ کا چناؤ نہ کرنے. مناسب الفاظ کا چناؤ کیا جی, جب آپ کہہ رہے ہو کہ ملا علی قاری نے یہی لکھا, ہاں علامہ سندھی نے لکھا, اور حکیم الامت بریلویوں کے اور دیوبندیوں کے مریض الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب, کیونکہ ان کے حکیم الامت تو تھانوی صاحب ہے نا, انہوں نے بھی لکھا. تو اس سے زیادہ مناسب کیا بات ہوگی. اتنے بڑے بڑے علماء جب اتنی جنسی گفتگو کر کے گئے ہیں تو یقیناً وہ کوئی معرفت کی بات ہوگی, اس سے آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو. تو یہ تم نے خود اپنے بزرگوں کے اوپر بھی کالک مل دی ہے. یہ جو فتویٰ لکھا ہے نا تم نے اپنے بزرگوں کے خلاف لکھ دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ عامت الناس میں پھیلی ہوئی تشویش کے ازالہ کے لیے کہے ہوئے الفاظ واپس لے. اب چونکہ مفتی سمر قادری جنیدی, بلکہ نہیں آج کل نیا ابا ہے اطاری, انہوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ جب علماء میرے لیے کوئی ڈیسیژن کریں گے تو میں پابند ہوں, تو امید ہے کہ عنقریب ان کی ویڈیو بھی آ جائے گی رجوع کرنے کی, اور ہم اس ویڈیو کے انتظار میں ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر اڈیالہ میں جو 400 لوگ تم لوگوں نے توہین مذہب کے نام پہ, اکثر ان میں سے جھوٹے الزامات کے تحت قید کیے ہوئے ہیں, اور جو سچے بھی ہیں توبہ تو ظاہر ہے ان کی بھی قبول ہے, ظاہر ہے وہ بھی مسلمان ہیں, اور اسی طریقے سے کیمپ جیل لاہور کے اندر اور باقی جیلوں کے اندر, تو سب کے لیے انشاءاللہ یہ پیکج ہوگا. اور نظراتی کونسل کو اب خود دیکھنا چاہیے کہ تمہارے چیئرمین کے مدرسے سے کس قسم کا فتویٰ نکلا ہے. اسی کی روشنی میں ان سارے لوگوں کے لیے بھی فتویٰ جاری کرو, تاکہ کوئی زندگی میں ایک نیکی کا ایسا کام کرو کہ وام الناس میں جو تشویش ہے تمہارے بارے میں وہ ختم ہو جائے. کوئی تمہارے لیے بھی کوئی اچھے کلمات لوگ بولیں. لوگ تو مولویوں سے متنفر ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5, اس میں ایک مفتی نے اضافی نوٹ لکھا ہے. جس طرح ججز جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا تو ایک آدھ جج ایسا ہوتا ہے جو اضافی نوٹ بھی لکھتا ہے, اور اس نے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی ہے, اور غصہ نکالا ہے میرے اوپر. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ لکھ رہا کیا اس میں. جب اس کے پاس سگنیچر کے لیے گیا, مفتی صاحب لکھتے ہیں جی غصہ نکالتے ہوئے, فریقین کے درمیان متنازع مسئلہ کے بارے مذکورہ خطیب کے ویڈیو بیان اور ملزم فریق الزام توہین رسالت کے متعلق ویڈیو بیان کو سنا گیا,
مبنی برحق تحقیق وہی ہے جسے جامعہ نعیمیہ گڑی شاہو لاہور، یعنی کہ ہمارے جو نظراتی کونسل کے چیئرمین ہیں راغب نعیمی صاحب، ان کے مدرسے نے، ان کے مفتی نے محدثین کی آراء سے مزین کر دیا. استغفر اللہ تو بولے مولویوں کی آراء سے مزین کیا، محدثین کہاں سے بھائی؟ توہین رسالت اور نبوت کے متعلق مذکورہ خطیب سمر عباس قادری، جی قادری نہیں ہے، یہ اتاری ہیں، اور اس سے پہلے جنیدی بھی تھے کسی زمانے میں، یہ ہر صدی میں ابے بدلے ہیں، کہ اختلافی ویڈیو بیان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دور دور تک اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. فریق ثانی چونکہ معروف نام نہاد مذہبی پیشوا ہے، وہ خود اس مقولے کا مصداق ہے کہ چور بھی کہے چور چور، جیسا کہ قانونی اعتبار سے اس کے خلاف 295C وغیرہ کی FIRs موجود ہیں. یعنی وہ میری طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر تو خود یہ اس لیے FIR کٹوا رہے ہوتے ہیں تاکہ کل کو ہم کہہ سکیں کہ اس پہ تو 295C لگی ہوئی ہے. 2023 میں انہوں نے 295A اور B بدماشی سے کٹوائی، وہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار حضرت معاذ اللہ نے دھرنا دے کر وہ ختم ہوئی. اور 295C جو اب کٹوائی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی جو فیصلے آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو کہہ رہے اس پہ تو 295C خود کٹی ہوئی ہے. جی 295C میرے اوپر ان لوگوں نے کاٹی ہے حضرت صاحب، اسلامی نظر آتی کونسل میں بیٹھے ہوئے آدھے علماء ایسے ہیں جن کو تمہارے اعلی حضرت نے کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. 295C اعلی حضرت پہلے ہی کاٹ گئے ہوئے ہیں ان کے اوپر، تو ان کا اپنا سٹیٹس تو یہ ہے. تو اس ٹاپک کو تو چھوڑے. فریق ثانی کو، یعنی وہ مجھے کہہ رہا ہے اعلانیہ مذکور خطیب سے معافی مانگنی چاہیے کہ ایک مسلمان عالم دین، نہیں مسلمان نہیں سرکار، سنی حنفی بریلوی مسلمان عالم دین، مسلمان تو ہے ہی نہیں، مسلمان تو صرف سادے عام ہیں بھائی، ایک مسلمان عالم دین یعنی کہ حنفی بریلوی عالم دین پر توہین رسالت کا بلا ثبوت شرعیہ الزام لگانا حرام، حرام سخت حرام ہے. وہی جو باپا جانی کے الفاظ ہیں کہ نجدی کا کلپ سننا حرام، حرام اور سخت حرام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام کے مرتکب ہم ہیں جنہوں نے یہ غلطی ہائی لائٹ کی ہے. اگر ہم حرام کے مرتکب ہیں تو حرام کے مرتکب پھر وہ مفتیاں بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ الفاظ واپس لو. ان کو چاہیے کہ کھڑے ہوں اپنے مفتی کے ساتھ. جس طرح اس کی منجی ٹھکی ہے اور مرے ہوئے لوگوں کی منجی ٹھکی ہے، تم زندوں کی بھی منجی ٹھک جائے. تو یہ اس نے ڈنگ مارا، تو اس کی بھی صفائی میں ساتھ ہی کر دوں کہ تم نے جو میری FIR کا حوالہ دیا وہ تو تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم نے 20 ریفرنسز کرسچنز کی بک سے پیش کیے، 15 مسلمانوں کی کتابوں سے، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرائل سے پہلے کسی بندے کی بیل ہوئی ہے. اور وہاں جو حالت تھی تمہارے وکلاء کی وہ پبلک نے دیکھ لی. اور اس کے بعد بھی الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسیژن کر دیا ہے کہ نظراتی کونسل جو ہے وہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہی نہیں ہے. یہ کورٹس کا کام ہے، مولویوں کا کام نہیں ہے. اور وہ مولوی جن میں سے آدھے مولوی ایسے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت نے اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ مرتد ہیں، یعنی کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک نظراتی کونسل میں بیٹھے ہوئے آدھے علماء جو ہیں مرتد اور واجب القتل ہیں، اور ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے. اور یہود و نصارہ جو ہیں ان سے بہتر ہے کہ ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے. یہ ٹوٹل سٹیٹس ہے تمہاری نظراتی کونسل کا. میرے اعلیٰ حضرت جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری نظراتی کونسل تھے شاہی کوئی نہیں. تو نظراتی کونسل کا تو معاملہ ایڈریس ہو چکا ہے. باقی جو تم نے میری طرف اشارہ کیا، تمہارے مفتی نے تو ڈائریکٹ نبی الاسلام کی طرف خود سے ایک بات بیہودہ منسوب کی بنا کے. یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے یا کرسچنز کہتے ہیں یا ان کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ اس نے نبی الاسلام کی طرف ایک بیہودہ بات منسوب کی. اور دوسری طرف ہم نے جو بیان کیا تھا اپنے نبی کی فیور میں بیان کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم سارے فرقوں والے گن پوائنٹ پہ بھی مجھ سے منوانا چاہو کہ میں غلام احمد قادیانی دجال کو دجال کہنا چھوڑ دوں، میں کبھی نہیں مانوں گا، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دجال ہے. اس کے ماننے والے دجال ہیں، کافر ہیں.
اگر میں اس عقیدے سے پیچھے ہٹتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے نبی کے جو دشمن ہیں ان کو ایک اوپن راستہ دے دیا ہے بھاگنے کا۔ اسی طریقے سے صرف قادیانی نہیں، جیوز اور کرسچنز جو کچھ میرے نبی کے بارے میں کہتے ہیں، میں اگر اس سے پیچھے ہٹوں کہ یہ نہیں کہتے تو میں تو ان گستاخوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور ایک بات تو تم سب لوگ مانتے ہو کہ یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آؤٹ آف ویڈ لاک مانتا ہے، اور قرآن میں آیا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی جو والدہ تھی سیدہ مریم، ان کے اوپر بہتان عظیم لگایا۔ لیکن دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ یہودی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی عام یہودی کے ساتھ ہو سکتا ہے، گستاخ کے ساتھ نہیں۔ او بھائی، یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو نعوذ باللہ من ذالک ایک جھوٹا پیغمبر، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو وہ سارے الفاظ استعمال کیے، مولانا اسحاق صاحب نے وہ سارے الفاظ استعمال کیے، ولد الحرام کا لفظ استعمال کیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے، جادوگر، دیوانہ، اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے دجال، کذاب، یہ سارے الفاظ استعمال کیے۔ لیکن آج ان کے شاگرد بھی میرے اوپر الزام لگا رہے تھے 295C کا، صرف جیلسی کے اندر، اور ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ تو مولانا اسحاق صاحب چونکہ ایک مناظر آدمی تھے، ان کو پتا ہے کہ کرسچنز، جوز، مسلمانوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور نبی اسلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں کے بارے میں تو تم بھی مانتے ہو، تو تم تو کہتے ہو یہودی عورت کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے۔ کیوں 295C صرف نبی اسلام کی گستاخی پہ ہے، عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی پہ نہیں ہے؟ اور دوسری طرف کرسچنز کے حوالے سے ہمارا جو قرآن میں عقیدہ ہے وہ تو کرسچنز کو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کو عیسیٰ ابن مریم مانے یا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ مانے وہ پکا کافر ہے، جبکہ کرسچنز کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان یا پیغمبر مانے وہ پکا کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے خدا کو انسان کے لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تم لوگ سنڈے والے دن ایک انسان کی عبادت کرتے ہو چرچز کے اندر۔ تو بالکل 180 ڈگری کا ڈفرنس ہے ہمارے اور ان کے درمیان، اور وہ دیکھیں اپنے عقیدے کے اوپر قائم ہے۔ پوری دنیا میں آج تک کسی بڑے کرسچن پادری نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ انجینئر صاحب نے جو ہمارا عقیدہ بیان کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں، انہیں پتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جان 1 میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کو خدا نہیں مانتا وہ بھی اینٹی کرائسٹ ہے، دجال ہے، اور اس کے ماننے والے بھی دجال ہیں۔ وہ مسلمانوں کو بھی دجال سمجھتے ہیں، 2 ارب مسلمانوں کو۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کو ان پہ چڑھا دوں یا ان کو آپ پہ چڑھا دوں، میں عقیدے کے طور پہ، انہیں بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے، کافروں کو بھی رہنے کا حق ہے، مسلمانوں کو بھی۔ ہم علمی طریقے سے ایک دوسرے کی غلطی ایک دوسرے پہ واضح کریں گے۔ ان کے نزدیک تو آخری پیغمبر جان دا بیپٹسٹ ہے، سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ لیوک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ تو وہ اپنے عقیدے میں بالکل پکے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم کو خدا مانے ہوئے ہیں، اور ہم جب کبھی اپنے نبی کے دفاع میں بات کرتے ہیں اور اسلام کی ٹالرنس کو بتاتے ہیں کہ تم ہمارے نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہو، اس کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے رہا ہے صرف ہارمونی کے لیے کہ جو دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے، اور تم نے پکڑ کے ایک زبردستی میرے پہ FIR کٹوائی۔ اس کے بعد کیا نظراتی کونسل کی اوقات رہ گئی وہ دیکھ لیا عوام کے اندر، اور پھر کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو عوام الناس فیصلہ کرے گی، کوئی کسر رہ گئی تھی نا تو یہ مفتی راغب نعیمی صاحب حفظہ اللہ جو چیئرمین ہیں نظراتی کونسل کے، ان کے مدرسے نے جو فتویٰ نکال کے اپنے مفتی کو بچانے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد کس مورل گراؤنڈ کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کل کو وہ یہ آ کے بات کریں کہ ہم توہین رسالت کے حوالے سے مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ تمہارے اپنے گھر جب بات آئی تو تم نے تو دفاع کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے ریکارڈ کروائی ہے تاکہ عوام الناس تک ان کی حقیقت پہنچ جائے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے کافی سارے حوالے رکھے تھے، لیکن وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ موقع تو ابھی ملے گا۔ ابھی تو ہمارے مفتی سمر عباس جنیدی، ثم قادری، ثم عطاری، ثم بکری، ہاں ان کی ویڈیو بھی آنی ہے رجوع کی، پھر ہم نئی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس وقت تک ہمارے پاس اور مواد موجود ہوگا۔ تو یہ مفتی سمر صاحب کو آپ لوگ عام بندہ نہ سمجھیں، اس وقت یہ تمام فرقوں کے نمائندہ ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے فرقے خاموش ہو گئے ہیں. کدھر ہے حضرت معاذ اللہ ٹرمپ ناشتے والی سرکار, گلے پھاڑنے والی سرکار, بالکل بھیگی بلی بن کے خاموش بیٹھا ہوا ہے, گونگا شیطان بنا ہوا ہے, نہیں بول رہا. اسے پتا ہے کہ بولوں گا تو گستاخی کہنا پڑے گا, تو یہ باقی پھر ہم نے جو اپنی ڈرامہ بازی کرنی ہوتی انجینئر کے خلاف تو ان کو بلا نہیں سکیں گے. شیطان بن کے بیٹھا ہوا ہے. کدھر ہے پنڈی کا مفتی, گونگا شیطان بن کے بیٹھا ہوا ہے. کدھر ہے لاہور کا ڈاکٹر, گونگا شیطان بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ مفتی سمر جنیدی ثم قادری ثم عطاری ثم بکری, کیونکہ ہر صدی میں یہ اپنے ابے بدلتے رہتے ہیں. ابا تو ہمارے ہی کامن ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا, اور قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی انہی کی شفاعت سے ہم نے جنت میں جانا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, تیرے ابے تھے شے ہی کوئی نہیں, ہاں تیری بکریاں تھے شے ہی کوئی نہیں, تیری گڈیاں تھے شے ہی کوئی نہیں, اور تیری گالاں تھے شے ہی کوئی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.